In 1997 میرے والد صاحب کو حکومت کی طرف سے چھٹیاں ملی. پہلی دفعہ ایسا موقع ملا کہ پوری فیملی ایک ساتھ شہر سے باہر جا سکے. ہم سب بہت خوش تھے. والد صاحب کیونکہ گورنمنٹ ادارے میں کام کرتے تھے تو اپنے کانٹیکٹس کے ذریعے انہوں نے ناردرن ایریاز میں اچھی اچھی جگہوں کا رہنے کا بندوبست کر لیا, گاڑیوں کا بندوبست کر لیا. بس ہمارا یہ کام تھا کہ فیملی کے سوٹ کیس پیک کر کے اسلام آباد تک پہنچ جائیں, جو کہ ہم پہنچ گئے. اس کے بعد وہاں پہ کچھ دن اپنے تایا تائی کے گھر میں رکے اور اس کے بعد ہم نے سفر کا آغاز کیا. یہ 1997 کی بات ہے, تقریباً if I'm not wrong 23 سال پرانی. ہم سب کوئی بہت بڑی عمر کے نہیں تھے, نہ ہی بہت چھوٹی عمر کے تھے. چونکہ پہلا ٹرپ تھا والدین کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, تو ایکسائٹمنٹ کا جو لیول تھا, انرجی تھی, وہ ایک الگ تھی. پھر کزنز کے ساتھ ملاقات کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پہلی دفعہ زندگی میں پہاڑی علاقوں کو جا کے دیکھنا, بڑی بڑی وادیوں کو دیکھنا, جنگلات میں گھومنا, یہ سب کا سوچ کر ہی ایکسائٹمنٹ اور انرجی کا لیول ہی کچھ اور تھا. خیر, اسلام آباد میں چند دن گزارنے کے بعد میری فیملی نے اور میری 2 کزنز جن کے گھر ہم رکے ہوئے تھے, ہم سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ اپنا ٹرپ کا آغاز مری سے کریں. اس وقت مری جو تھا وہ پھر بھی قابل بہتر تھا, صفائی تھی, خوبصورت تھا, کم لوگ تھے, بدتمیزی اس لیول کی نہیں ہوتی تھی جو اب ہوتی ہے, اور پرانے پرانے ہوٹلز بنے ہوئے تھے. ہم نے اپنا سفر کا آغاز کیا دوپہر کے ٹائم پہ, اور اس وقت 4-5 گھنٹے مجھے یاد پڑتے ہیں کہ ہمیں لگے تھے بائی روڈ مری پہنچتے پہنچتے. پہنچ گئے. ایک ہوٹل مری میں انٹر ہوتی, مال روڈ پہ بالکل سامنے ہی جو چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے اس کے بالکل سامنے ایک ہوٹل تھا. اف آئی ایم ناٹ رانگ اس ہوٹل کا نام تاج محل تھا. چونکہ وہ ہوٹل اچھا بنا ہوا تھا علاقے کے حساب سے, بالکل مال روڈ پہ تھا, تو والد صاحب نے سوچے کہ کیوں نہ اس ہوٹل میں ہی کمرے بک کرا لیے جائیں. جب ہوٹل میں داخل ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ ہوٹل تو بھرا ہوا ہے, کمرے ہیں نہیں. مایوسی ہوئی, تھوڑا سا باہر نکلے, لیکن تھوڑے ہی سیکنڈ بعد اس ہوٹل کا مینیجر بھاگ کے آیا اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس 2 روم اویلیبل ہیں, اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں دیکھ لیں. ہم نے کہا کیوں نہ دیکھ لیا جائے. والد صاحب, والدہ, ہم سب روم دیکھنے اوپر گئے. وہ ٹاپ فلور پہ تھا بالکل, اور ٹاپ فلور کا بھی بالکل کارنر کے 2 آخری کمرے. جب کمرے میں داخل ہوئے تو بہت بڑا سا کمرہ تھا, 2 بیڈ اور 2 بیڈ, یعنی کہ 4 بیڈ ان 2 رومز میں تھے. ہماری فیملی کے لیے اور کزنز کے لیے وہ 2 کمرے کافی تھے. جب کمرے کو اور معائنہ کیا تو سامنے کھڑکیاں تھیں, کھڑکیاں کھولی تو پیچھے پہاڑ ہی پہاڑ, جنگلات ہی جنگلات, ہریالی ہی ہریالی, خوبصورتی کی خوبصورتی ہی نظر آتی رہی. سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیونکہ کمرہ اچھا ہے, ہوٹل اچھا ہے, موسم اچھا ہے, تو یہیں ڈیرا ڈال لیتے ہیں.
اور یہی ہوا کہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بھائی 3 دن کے لیے ہم اس مری کے ہوٹل میں ٹھہریں گے. سامان ومان اوپر لا کے لادا گیا. سب نے تھوڑی سی اپنی تھکن دور کرنے کے لیے آرام کیا, اور پھر جیسے ہی تھوڑا سا عصر کا ٹائم ہوا تو ایک ایک کر کے کوئی اپنی جگہ کوئی اپنی جگہ, جس نے جو جیسے سمجھا نکلتے گئے. ہماری فیملی کا ایک رول ہے, جب بھی کوئی ٹریول کرتے ہیں تو اس میں ہم باؤنڈ نہیں ہوتے کہ ہمیں سب نے ساتھ ہی جانا ہے. جس کا جہاں دل چاہے وہ جائے, تاکہ جس کو جو انٹرٹینمنٹ چاہیے وہ اس کو مل جائے گی, اور اس طریقے سے دوسرے کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا. ایسے ہم نے بھی کیا. میں, میرا بھائی اور میری 2 بہنیں اور 2 کزنز, ہم سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ ذرا مال روڈ پہ چکر لگا کے آتے ہیں. ہم لوگ مال روڈ کی طرف نکل گئے. والدین, میرے والد صاحب کیونکہ ہارٹ پیشنٹ تھے تو ان کو اتنی واک الاؤ نہیں تھی, تو وہ اور میری والدہ ہوٹل میں ہی ٹھہرے کہ تھوڑا سا آرام کر لیں, پھر تھوڑا سا سیر کر لیں گے, پھر آرام کر لیں گے. جب ہم لوگ گھوم پھر کے مغرب کے بعد واپس آئے تو ہم نے ایز یوزول کھانا وانا منگوایا, کھانا کھایا. والد صاحب کے کمرے میں جا کے ہم نے خوب ہلا گلا کیا. نیکسٹ ڈے کی پلاننگ ہوئی کہ کیسے کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کدھر گھومنا ہے, یہ کرنا ہے, فلانا کرنا ہے. اور آ کے ہم لوگ 12, 12:30, 1 بجے تک اپنے اپنے کمروں میں آ گئے. جب کمروں میں آئے تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں اپنے کمرے میں تھا. ہم نے 3 رومز لیے تھے. ایک لڑکوں کا تھا, ایک لڑکیوں کا تھا, اور ایک میرے والدین کا تھا. تو میں اور میرا بھائی اپنے روم میں چلے گئے, میری بہنیں اپنے روم میں چلی گئیں, اور میرے والد صاحب اپنے روم میں چلے گئے. کوئی ابھی ہمیں اپنے اپنے کمروں میں گئے ہوئے 1-2 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ میرے کمرے کا دستک ہوا. اندازہ ہو گیا مجھے کہ کوئی فیملی والا ہی ہوگا. دروازہ کھولا تو میری بہن کھڑی ہوئی, کہتی کہ تم نے ہمارے کمرے میں دستک دی ہے. میں نے کہا نہیں. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ میری والدہ بھی آ گئی. وہ کہتی ہیں کہ تم لوگ اتنا شور کیوں مچا رہے ہو. میں اور میری بہن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. ہم نے کہا ہم نے تو شور بھی نہیں مچایا, کچھ بھی نہیں کیا, ہم کہاں سے شور مچا رہے ہیں. خیر, جیسی والدہ ہوتی ہیں ڈانٹتی بھی ہمیں چلی گئی. ہم نے سر جھکایا, ہم نے ڈانٹیں کھا لی. لیکن اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا میری بہن کو کہ آیا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا کہ نہیں. جب والدہ گئی تو میری بہن نے میری طرف دیکھا. میں نے کہا نہیں بھائی, میں نے تو نہیں کھٹکھٹایا, میں تو اپنے کمرے میں موجود تھا. کہتے ہیں ہمارے کمرے کا دروازہ ابھی کسی نے نوک کیا, اور 2 دفعہ نوک کیا. ہم نے دونوں دفعہ دروازہ کھولا تو کوئی بھی نہیں تھا. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ روم سروس والا ہو یا کوئی ہو, XYZ ہو. خیر, وہ اپنے روم میں دوبارہ چلی گئی اور میں اپنے روم میں دوبارہ آ گیا. لائٹیں بند کر کے ہم سو گئے. اب اس رات تو ایسا کچھ نہیں ہوا. نیکسٹ ڈے ہم اٹھے, ناشتہ کیا, ادھر ادھر سب جگہ گھومے پھرے. ایک روم سروس والا بندہ دوپہر کے ٹائم پہ ہمارے پاس آیا اور اس نے بار بار ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ صحیح ہیں, کچھ پرابلم تو نہیں ہو رہی آپ لوگ کو اس ہوٹل میں, ان کمروں میں. ہم نے کہا نہیں, بالکل صحیح ہے, گرم پانی بھی آ رہا ہے, موسم بھی اچھا ہے, نظارے بھی اچھے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میری والدہ ہمارے روم میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم لوگوں کو رات میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی. ہم نے کہا نہیں, کچھ نہیں ہوا. کہتی ہیں کہ ہمارے روم میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی آ جا رہا ہے. تو وہ ہمیں دیکھتی ہیں شک کی نگاہ سے, کہتی ہیں کہ تم لوگ تو نہیں آ رہے تھے. کہ نہیں, ہم تو نہیں آ رہے تھے, ہم کیوں آئیں گے. ہاں مطلب شرارتی ہیں لیکن باولے تھوڑی ہیں. کہتی ہیں تو یہ ایسا لگتا رہا کہ کمرے میں کوئی ہے. میں نے لائٹ جلا کے بھی دیکھا, کوئی نہیں.
لیکن جیسے ہی لائٹ بند کریں تھوڑی دیر کے بعد سونے کے لیے جیسی نیند میں آئے تو دوبارہ پھر ایسا محسوس ہونے لگے کہ کوئی کمرے میں ہے, کوئی آنا جانا لگا ہوا ہے. خیر یہ بات ہو گئی, ہم نے بھی اگنور کر دی, والدہ نے بھی اگنور کر دی, وہم سمجھ کے ہم لوگ اپنے سیر کے لیے نکلے. واپس مغرب عشاء ہو گئی, عشاء کے بعد واپس ہوٹل میں آئے. اتنے تھکے ہوئے تھے کہ کھانا کھایا اور نہا دھو کے اپنے اپنے کمروں کی طرف نکل لیا, بغیر یہ جانے کہ اب جن کمروں میں ہم جا رہے ہیں وہاں کا کچھ اور ہی ماجرا ہے. تقریباً رات کے 2 یا 2:15 بج رہے تھے جب میری بہن کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں. اس فلور پہ ہمارا کمرہ تھا, میری والدہ کا تھا, میری والد کا تھا. تو ہم لوگ حیران ہو کے فوراً کمرے میں پہنچے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا. جب دروازہ کھولا تو کمرے میں میری 2 بہنیں اور 2 بڑی کزنز ایسے خوف کے مارے بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا کہ کیا ہوا تو کہتی ہیں کہ اس سامنے والی کھڑکی پہ کوئی شخص کھڑا ہوا تھا. ابھی یہ سن کر ہمیں عجیب سا لگا کہ کمرے کے اندر شخص کھڑا ہوا تھا تو کہاں ہے؟ کہتے ہیں نہیں, کمرے کے اندر نہیں, کھڑکی کے دوسرے پار. یہ بات چند سیکنڈ کے لیے تو مجھے سمجھ نہیں آئی, نہ میرے والد کو سمجھ میں آئی, کیونکہ ہم تھے ٹاپ فلور پہ. کھڑکی کھول کے دیکھی تو نیچے کوئی چھجا نہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ کوئی شخص کھڑا ہو سکے. ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ میرے کمرے میں میرا بھائی چیختا ہوا آیا. وہ کہتا ہے کہ میں واش روم میں بیٹھا ہوا تھا, جو دروازہ تھا باتھ روم کا اس کے نیچے, بالکل دروازے کے نیچے آپ دیکھتے ہوں گے, ابھی آپ کے کمرے کے دروازے سامنے نظر آ رہے ہوں گے آپ لوگوں کو, اس کے نیچے ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے جہاں سے روشنی آ رہی ہوتی ہے. کہتے وہاں سے ایک ہاتھ اندر آیا, صرف انگلیاں, اور انگلیاں ایسی تھی کہ بڑے بڑے ناخن اور گندے ترین ناخن, اور ایسے جیسے کئی سالوں سے کٹے ہوئے ناخن. اور وہ ہاتھ اس دروازے کے اندر آیا ہے, میں نے دیکھا اور میں نے چیخ ماری, اور وہ ہاتھ پھر خاموشی سے واپس چلا گیا. ابھی یہ بات کنیکٹ ہی نہیں ہو پا رہی تھی کہ اس کمرے میں یہ ہو رہا ہے, بہن کے کمرے میں ایک شخص نظر آیا ہے, والدہ ایک دن پہلے کہہ رہی تھی کہ کچھ چہل قدمی ہو رہی ہے. خیر سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک ہی روم میں آج دن گزارتے ہیں, نیکسٹ ڈے جو ہے ہمیں ویسی جانا ہے. وہ رات مجھے اس لیے زیادہ یاد ہے کیونکہ میں زیادہ تر ٹائم جاگا رہا اس تجسس میں کہ جو بھی چیزیں آخر میرے سامنے آئے, مجھے دکھے, میری نظر پڑے تو کچھ بات بنے. لیکن اس رات اس پورے کوریڈور میں, اس فلور پہ کوئی نہ کوئی چہل قدمی ہوتی رہی. یہ سوچ کر میں نے اپنا آپ کو تسلی دی کہ کیا ہاؤس کیپنگ ہوگا, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, فلانا ہوتا ہے, اور بھی 2-3 رومز تھے اس فلور پہ, تو کوئی نہ کوئی ہوگا. جب صبح ہوئی اور ہاؤس کیپنگ آئی تو میں نے پوچھا ان سے کہ بھئی رات کو بڑی چہل قدمی ہو رہی تھی. کہتے ہیں سر رات کو تو کوئی تھا ہی نہیں ادھر, آپ لوگ ہی اس فلور پہ رہ رہے ہیں, اور کوئی 2 روم ہیں وہ خالی ہیں, وہ جو بھی ان میں رہتے تھے وہ کل چلے گئے, تو صرف آپ کی 3 لوگوں کی فیملی ہے, اور نہ رات کو ہاؤس کیپنگ ہوتی ہے, اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ بالکل گراؤنڈ فلور پہ رکے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کسی فلور پہ نہیں جاتے. خیر اس بات کو
اگنور کیا. ابھی ہم نے ناشتہ کھانا دوپہر کا یہ سب کھا پی کے بیٹھے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کیوں نہ اس ہوٹل سے اب چیک آؤٹ کیا جائے تاکہ آگے کی طرف نکلیں, اپنا آگے کا سفر شروع کریں. سامان باندھنا شروع کیا, کپڑے وپڑے جو لائے تھے. اب جو شخص اپنے کمرے میں جائے وہ اس کمرے سے واپس نکلے یہی کہتا ہوا کہ کیا میرے کپڑے آپ کے کمرے میں یا میرے کپڑے آپ کے بیڈ روم میں ہیں یا آپ کے سوٹ کیس میں ہیں. والد صاحب اپنے واش روم گئے, انہوں نے اپنی کپڑے نکالے تو اس میں سے 3-4 چیزیں غائب. میں اپنے واش روم گیا کمرے کے, اس میں میں کپڑے ڈھونڈ رہا ہوں تو کپڑے نہ ملے. بہنوں کے کمرے میں گئے, وہاں پہ بھی سملر کیس. اب یہ واقعہ 2 دن سے چلتا چلا آ رہا تھا. پہلے کسی کا آنا جانا, کسی کا گزر محسوس ہونا, پھر میری بہن کے کمرے میں دستک رات کو, کھول کے دیکھا تو کوئی نہیں, پھر دستک ہونا, پھر کھول کے دیکھنا دروازہ تو کوئی نہیں. اس کے بعد میرے کمرے میں میرے بھائی کے ساتھ وہ واقعہ ہونا, میری بہن کے کمرے میں ایک شخص نظر آنا جو کہ کھڑکی کے اس پار کھڑا ہوا. اس بات کا ہمیں یقین ہو گیا کہ اس ہوٹل میں نہ صحیح لیکن اس فلور اور ان کمروں میں کچھ نہ کچھ ہے. یہ ساری چیزیں جلدی سے پیک کر کے ہم لوگ ہوٹل کے نیچے پہنچے تو والد صاحب نے اس مینیجر کو پکڑ لیا. جب تھوڑی سی تڑی اور غصے سے بات کی تو پھر وہاں کے ہاؤس کیپنگ نے بتایا کہ سر ان 3 کمروں میں کوئی بھی نہیں رہتا, اور جب یہ مینیجر صاحب آپ کو یہ روم دے رہے تھے تو ہم سب نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ روم نہ دیں فیملی کو. اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ ان کمروں میں فیملیز رہی ہیں اور ان سب کو ایک شخص اور ایک عورت نظر آتی ہے رات میں. یہ سننا تھا. ہم نے اپنا سامان پیک کیا اور ہم مری سے تو رواں دھواں ہو گئے. جب ایبٹ آباد پہنچے, بیگ کھولے تو اس میں سے ساز و سامان جو ہمارے کپڑے تھے وہ غائب. اور حیرت کی بات یہ کہ جو کپڑے ہمارے پاس موجود تھے بیگ میں وہ ایسے کٹے ہوئے اور ایسے پھٹے ہوئے تھے کہ جس کو بہت ہی کوئی ناگوار گزرا ہو اس کو ہمارا ان کمروں میں رہنا. یہ پہاڑی علاقے, یہ جنگلات, ہلکی ہلکی بارش, یہ سب دن کی روشنی میں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں, لیکن رات کی تاریکی میں یہ کوئی اور ہی منظر پیش کرتے ہیں. Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. Alright folks, ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. میرا نام ہے منہاج علی عسکری اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم. ہمارے شو میں شامل ہونے کے 4-5 طریقے ہیں جو میں جلدی سے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے وہ تمام لوگ جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں وہ اپنی حاضری لگا سکتے ہیں. اپنے SMS ہمیں بھیجیے, اپنے موبائل کی کریٹ میسج میں جائیں, ادھر لکھیں KHI اسپیس دیجیے, اپنا میسج, اپنی حاضری, اپنی اٹینڈنس لگائیں
بتائیے کہ آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور اپنا میسج بھیج دیں 6278 پہ. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ساتھ ہوئے ہوئے واقعات، ایسے واقعات جن کا تعلق جنات سے ہے، جن کا تعلق چڑیل، بھوت، ایول، جو جس زبان میں ان کو جو پکارا جاتا ہے، یا پیرانارمل ایکٹیویٹیز، یا ایسا گھر آپ جانتے ہیں جہاں آپ رہے ہوں اور آپ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئیں، اگر آپ لوگ ہمیں بتانا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں 021-3432-6675 یا پھر 021-3432-6676 پر. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو official.minhajaliaskari@gmail.com پہ آپ لوگ اپنے واقعات ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ facebook.com/minhajaliaskari ہمارا آفیشیل پیج ہے. اس کو لائک کرنے کا سب سے بڑا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ اب بہت مشکلوں سے لوگوں کے پاس ریڈیو سیٹ ہوتے ہیں، تو ریڈیو کا بھی ایکسس ذرا لمیٹڈ ہو گیا، تو آپ ہمارا شو فیس بک پہ لائیو سن سکتے ہیں. سیکنڈلی، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، ہمارا یوٹیوب چینل www.youtube.com/minhajaliaskari کو جا کے ابھی سبسکرائب کیجئے. ہٹ دیٹ بیل آئیکن، اس پہ کلک کیجئے تاکہ جو بھی اپڈیٹ ہو اب آپ تک فوراً پہنچے. خیر، آغاز کرتے ہیں شو کا. سب سے پہلا واقعہ میں نے اپنی ہی فیملی کا بتایا. اپنے والد صاحب، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ ہمارا پہلا ٹرپ تھا ناردرن ایریاز کا، اور اس میں ہم نے آپ کو مری میں ہوا وہ واقعہ بتایا. اس کے بعد کافی عرصے کے بعد میرا دوبارہ جانا ہوا مری، اور اس دفعہ میں ایک اور ہوٹل میں گیا جو کہ میرا فیوریٹ ہوٹل ہے. اب جب بھی میں مری جاتا ہوں تو میں صرف اسی ہوٹل میں رہتا ہوں. اس کا نام ہے لاک ووڈ. بہت پرانا ہوٹل ہے. if I'm not wrong 18 something کا بنا ہوا ہے. if I'm not wrong صحیح ہے. بہت ہی خوبصورت گارڈن ہے اس کا، بہت ہی خوبصورت سراؤنڈنگ ہے، کمرے بھی بہت اچھے بنے ہوئے ہیں، مزیدار ہیں. میں اور میری بیگم ہم لوگ گئے. ہم ایک شو کر رہے تھے، میں اور میرے ساتھی، لائٹ آن ہے کے نام سے. تو ہم نے اس کی شوٹنگ کی اور ہم سب نے دوستوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ شوٹنگ کے لاسٹ ڈے ہی ہم نے ٹرین کی ایک بوگی بک کرائی. ہم نے کہا بس بوائز جو ہیں وہ ٹرین میں جائیں گے اور عورتیں جو ہیں وہ جہاز میں نیکسٹ ڈے پہنچ جائیں گی اسلام آباد. ہم سارے لڑکے ٹرین میں بیٹھ کے کراچی سے بائی ٹرین جو ہے وہ لاہور پہنچے. پھر لاہور سے ہم نے ایک کوچ بک کی ہوئی تھی اپنی وین، اس میں بیٹھے. اس سے پھر ہم اسلام آباد پہنچے. جب اسلام آباد پہنچے تو بیگمات جو تھیں وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھی. ان کو پک کر کے ہم لوگ اوپر رات کے کوئی 3-4 بجے نتھیا گلی پہنچے. نتھیا گلی میں ہوکا عالم، سناٹا، یہاں تک کہ کوئی جانور بھی نہیں، اور شدید سردی. لوگوں کے دروازے، گیسٹ ہاؤسز کے دروازے کھٹکھٹا کر ہمیں مشکلوں سے ایک گھوڑا گلی تھا یا کون سا گلی تھا، اس میں امور نام کا ایک ہوٹل تھا، وہاں ہمیں موقع ملا رہنے کا. وہاں جا کے رک گئے. اس کے بعد وہاں 3-4 دن گھومے پھرے. ایک دن کے لیے ہم لوگ مری میں، ہم نے سوچا کہ کیوں نہ مری میں بھی رک کے دیکھ لیتے ہیں. روشنی ساری مری میں ہے، رونق مری میں ہے. تو میں، میری بیگم اور ایک ہمارا دوست، ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم روم شیئر کر لیں گے. باقی سب نے اپنے اپنے روم شیئر کر لیے. کچھ نہیں 3-3 4-4 لوگ ایک روم میں جا کے رک گئے. ایک دن کی بات تھی. میں نے کہا چلو رک جاتے ہیں. اب ہلا گلا کرنے کے بعد رات کے 3-4 بجے 5 بجے کے بعد جو ہم 3-4 بج رہے تھے آئی تھنک، ہم سب اپنے اپنے کمروں میں جا کے سو گئے. ابھی میں لیٹا ہی تھا کہ میں نے نوٹ کیا کہ تھوڑی آدھے پونے گھنٹے کے بعد جو ہمارا دوست ہمارے ساتھ روم شیئر کر رہا تھا وہ بے چین ہو رہا ہے. اچھا، وہ جس جگہ پہ سو رہا تھا اس کے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمرے میں انٹر ہوئے
تو کمرے کے اندر ہی 2 رومز ٹائپ کے بنے ہوئے تھے. ایک روم میں ایک سنگل بیڈ پڑا ہوا تھا اور دوسرے روم میں ڈبل بیڈ تھا. تو جنرل ڈیسیجن ہو گیا کہ یہ ڈبل بیڈ والا تو میں اور میرے بیگم یوز کریں گے اور وہ سنگل جو ہے وہ افراز میاں یوز کریں گے. اب وہ جو بستر اس کا لگا ہوا تھا بالکل دروازے کے ساتھ، دیوار کے ساتھ، اور سائیڈ میں کھڑکی تھی جو کہ باہر ورانڈے کی طرف نکلتی تھی. اب میں نوٹ کر رہا ہوں کہ افراز جو ہے وہ بے چین ہے، مطلب کروٹیں بدل رہے، سو نہیں پا رہا. اچھا تھکن اتنی ہو چکی تھی کہ میرا دل بھی نہیں چاہتا کہ میں اس سے پوچھوں کہ بھائی کیا ہو گیا، ٹھیک ہو، خیریت ہے. میں سو گیا. تھوڑی دیر میں میری آنکھ دوبارہ کھلی پانی وانی پینے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کا دروازہ جیسے بند ہوا. میں اٹھ کے دیکھا تو افراز صاحب اس کمرے سے جا چکے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آئی تھنک مس کر رہا ہوگا اپنے باقی بوائز کے ساتھ، تو وہ برابر والے روم میں جا کے لیٹ گیا ہوگا. یہ سوچ کے میں دوبارہ سو گیا. صبح اٹھے تو بیگم صاحبہ پہلے اٹھی ہوئی. میں نے کہا خیریت، کیا ہو گیا بھائی، کیوں اٹھ گئی؟ حالانکہ ثنا کو سونے کا بہت شوق ہے، مطلب سونے کا، نیند کا. اور 99.9% یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ باہر گھومنے جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، تو میں سب سے پہلے اٹھتا ہوں اور پھر بیگم صاحبہ. لیکن اس دن بیگم صاحبہ پہلے اٹھی. خیر سارے منہ دھو کے فریش ہو کے ہم لوگ کمرے سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ میری بیگم نے پوچھا کہ میرا رات کو آپ کو کچھ ہوا تھا کیا کچھ ہوا تھا کمرے میں؟ میں کہا نہیں، کیا ہوا؟ کہتی میں رات کو آپ جب اٹھے تھے تو میں بھی اٹھی تھی. میں نے کہا اچھا پھر آپ سو گئے؟ تو میں نے کہا ظاہر ہے. کہتے پھر میں نہیں سوئی. تو کیوں، کیا ہو گیا؟ کہ میں سونے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ مجھے ایسا فیل ہوا جیسے کمرے میں کوئی موجود ہے. پہلے کہتی ہے کہ مجھے لگا کہ شاید افراز دوبارہ آ گیا، لیکن جب دیکھا تو افراز کے کمرے میں، افراز کے جو بستر تھا اس پہ کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا. کہتی میں تھوڑا سا ہو ہی کہ کیا ہے. اب چونکہ وہ علاقہ جو ہے وہ، اگر آپ نے دیکھا ہو امریکہ، I'm sure سب نے دیکھا ہوگا، اور لاک ووڈ جو ہے اس کی جو ٹن کی چھتیں ہیں اور پرانے گھر بنے ہوئے، پرانا ہوٹل ہے، تو کوئی بھی اگر بات کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے کمرے تک کنیکٹ ہو جاتی ہے. تو اس کو لگا کہ ایسے ہی ہو رہا ہوگا، جنگلات والا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کہیں کوئی کھڑبڑ ہوگی تو آپ کو بھی آواز آئے گی. کہتے بھی یہ میں سوچ ہی رہی تھی کہ کہتی باقاعدہ مجھے ہمارے کمرے کی چھت جو تھی اس پہ چلنے کی آواز آئی، اور چلتے 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 ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آواز، جو بھی چیز چل رہی ہے وہ ہماری طرف آنا چاہ رہی ہے اور ہماری طرف ہی آ رہی ہے. اور ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ ثنا جس سائڈ پہ سو رہی تھی وہاں پہ کھڑکی تھی. تو کہتی ہے کہ کھڑکی تک میں نے ایک ہاتھ دیکھا جو کہ شیشے پہ تھا اور بار بار جیسے اس طرح کر کے کر رہا ہو وہ ہاتھ. کہتی ہے کہ مجھے تھوڑی سیکنڈ کے لیے لگا کہ وہاں کوئی ہوگا، چوکیدار ہوگا، کچھ ہوگا کوئی. میں سو گئی. جب صبح کہتی میں اٹھی اور میں نے کھڑکی کھول کے دیکھا تو وہاں پہ تو کوئی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ تو ایک پیچھے جنگلی علاقہ تھا. پھر یہ خیر میں نے بات اس کو آئے گئی کر دی کہ یار ہاں ہو سکتا ہے کوئی ہو، بلی ہو، جانور ہو، کچھ ہو. اتنی دیر میں سارے بوائز جمع ہو گئے، ناشتے پہ بیٹھ گئے. افراز سے میں نے پوچھ لیا کہ بھئی تم کیوں رات میں چلے گئے؟ تم تو بڑا ہمارے ساتھ بیٹھو گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، آرام سے سو گے. کہتے منہاج میں جب سونے لگا تو جو میری طرف کھڑکی تھی جہاں پہ زینہ تھا، اس جگہ سے میری جب نظر پڑ رہی تھی باہر تو ایک شخص مستقل کہتا ہے کہ وہ ہمارے کمرے کے باہر گھوم رہا تھا اور تیزی میں گھوم رہا تھا، ایسے چکر لگا رہا تھا جیسے بہت غصے میں ہے. تو کہتے ہیں میں نے
پہلے میں سمجھا کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ کسی کی لڑائی ہو گئی ہو فیملی ممبر کی، تو وہ فلانا جیسے ہوتا ہے کہتے، لیکن ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ وہ شخص بالکل کھڑکی پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور ہمارے کمرے کے اندر جھانک رہا. کہتے ہیں مجھے عجیب سا لگا، تو کہنے میں نے پہلے پردہ ڈالنے کی کوشش کی، پردہ ڈالا تب بھی سلوٹ میں نظر آ رہا کہ وہ شخص کھڑا ہوا ہے. کہتے میں دروازہ کھول کے جا کے دیکھنا چاہا، جیسے ہی دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں. کہتے اندر آؤں، جیسے بستر پہ بیٹھا تو پھر ایک بندہ کی واک کرنے کی، مطلب کہتے باقاعدہ میں شکل بھی دیکھ رہا ہوں، پہ پیٹ بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ شخص جو ہے رائٹ لیفٹ ایسے گھوم رہے جیسے بہت غصے میں. کہتے پھر میں نے دروازہ کھول کے دیکھا، پھر کوئی نہیں. کہتے اب جب میں کمرے میں آ کے بیٹھا، میں نے پردہ ہلکا سا ہٹایا تو وہ شخص بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا. کہتے میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے اور میں نے اپنے منہ پہ کمبل ڈال لیا. کہتے جب تھوڑی دیر گزری اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ شاید اب کچھ نہیں ہے، تو میں نے اپنے چپل پہنی اور اسی میں خیر و عافیت سمجھی کہ اس کمرے سے دوسرے کمرے میں جا کے سو جاؤں. یہ بات ہے تقریباً 2011 یا 12 کی. تقریباً اٹس 12:50. فیس بک پہ جتنے لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ کے سب کے نام تو شامل کوشش کروں گا ہو جائیں. فراز آپ کا میسج آیا، تھینک یو سو مچ. عمار بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ عظما تھینک یو سو مچ. یاور آپ کا بھی میسج آیا، تھینک یو. ایزان حسین بہت بہت شکریہ، تھینک یو. اینڈ موزم، شائستہ، محمد فرقان، اسد ملک اینڈ فرزیل احمد، آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے اپنے میسیجز بھیجے ہمیں فیس بک پہ، اور جو لوگ ہمیں 6278 پہ اپنے میسیجز بھیجے ان کے نام جلدی سے شامل کر لیتے ہیں. جلال احمد تھینک یو. عمر شفیق بہت بہت شکریہ. علی تھینک یو. ہینا بنت حسن تھینک یو. امتیاز، احمد، اویس احمد پلیجو صاحب تھینک یو سو مچ. فرین تھینک یو. مریم بہت بہت شکریہ. اینڈ اکبر، پرویز، صحابیہ، اقبال حسین تھینک یو سو مچ. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہماری ٹیلی فون لائنز کھل چکی ہیں. 1 بجے کے بعد ہم ٹیلی فون کالز لینا شروع کریں گے. نمبر ہے 021-3432-6675 یا پھر 021-3432-6676. چلو جناب، ہمارا اب فیس بک لائیو جو چل رہا ہے وہ اب اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. اگر آپ نے یہ پورا شو سننا ہے تو آپ کو youtube.com/منہاج علی عسکری جو ہمارا چینل ہے یوٹیوب پہ، اس کو سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ آپ پوری ایپیسوڈ وہاں سن سکیں. چلیں جناب، بڑھتے ہیں اپنی کچھ ای میلز کی طرف جو کہ ہمیں بھیجی گئی ہیں. سب سے پہلے ای میل شامل کرتے ہیں. السلام علیکم منہاج، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. مجھے آپ سے اپنا ایک واقعہ شیئر کرنا ہے جو کہ 2 سال پہلے کا ہے. ہمارے رشتہ دار نے گلشن معمار میں ایک گھر لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے. شفٹ ہونے پر انہوں نے ہمیں ڈنر پر انوائٹ کیا. رات کو چھت پر باربیکیو کرنے کا انتظام کیا ہوا تھا. اس کے بعد ہم نیچے آ کر سو گئے. میں نے اپنے 2 کزنز کے ساتھ روم شیئر کر لیا جو کہ بس سونے کی حد تک تھا. مجھے پوری رات نیند نہیں آ رہی تھی اور کنٹینیوسلی ایسا فیل ہو رہا تھا
کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی تو واش روم کی ضرورت پیش آئی. فری ہونے کے بعد واش روم میں جب میں ہاتھ صاف کر رہا تھا تو کسی نے میرے کمر پر ہاتھ رکھا. میں نے تیزی سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو واش روم میں کوئی نہیں تھا. صبح ہم اپنے گھر آ گئے اور میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی. 2-3 مہینے بعد ہمیں پتا چلا کہ وہی رشتہ دار اپنا گھر بیچ کر معمار میں ہی دوسری جگہ شفٹ ہو گئے. امی نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ وہاں کچھ عجیب واقعات ہو رہے تھے. رات میں سوتے ہوئے کوئی خالہ کو پیر سے پکڑ کے اٹھا دیتا, خالو کی آواز میں خالہ کو آواز دیتا جبکہ خالو گھر پہ موجود نہ ہوتے. سب سے اہم واقعہ جب پیش آیا جب خالی ہونے کے بعد میرے کزن جنریٹر لینے گھر گئے اور باقی سارے لوگ نئے گھر میں تھے. جب میرے کزن نے دروازہ کھولا تو سامنے ان کا اپنا 4 سالہ بھتیجا نظر آیا جس نے ان کو کسی اور زبان میں کچھ کہا اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کر دیا جانے کے لیے. میرے کزن اس کے پیچھے جانے لگے لیکن پھر ان کے خیال آیا کہ یہ وہ نہیں ہو سکتا اور جنریٹر لے کے واپس آ گئے. اس کمرے کے بارے میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ وہ کمرہ میری خالہ اور خالو کا روم تھا اور اس کمرے میں کزنز کے بھتیجے بھانجے بچے کوئی نہیں جاتے تھے اور اسپیشلی وہ بھتیجا جو کہ جس کی شکل میں وہ جو بھی مخلوق تھی وہ نظر آئی تھی وہ نہیں جاتا تھا. چاہے اس کی بال اس کمرے میں چلی جائے یا کوئی کھلونا اس کمرے میں چلا جائے وہ کبھی بھی نہیں جاتا تھا. اور جب اس سے پوچھتے تھے کہ کیوں نہیں جاتے تو وہ کہتا ہے کہ اس کمرے میں ایک کالا بڈھا رہتا ہے اور وہ بھی اس بیڈ کے نیچے. سب اس کا اس بات پہ مذاق اڑاتے تھے. اللہ کا احسان رہا کہ اس گھر میں کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا پر وہاں جو بھی چیز تھی وہ اپنی پریزنس فیل کراتی رہتی تھی. خیر جناب, ہم کئی سالوں سے پروگرام کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے کرٹیسزم میرے سامنے آتے ہیں کہ ہم 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی جن بھوتوں کی باتیں کرتے ہیں اور یہ اور وہ, اور بالکل رائٹلی سو بہت سارے لوگوں کا اس بات پہ اس لیے یقین نہیں کیونکہ اس سے پہلے کئی دہائیوں تک لوگوں کو بیوقوف بھی بنایا گیا ہے, پیسے بٹورے گئے ہیں, بزنس کے طور پہ چلایا گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا اس بات سے یقین بھی اٹھ گیا اور ٹرسٹ بھی ختم ہو گیا. اس بات سے نہیں کہ جنات ہوتے ہیں, اس بات سے کہ ہر گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے. رائٹلی سو. میرا شو کرنے کا ریزن ہی یہ تھا کہ ذرا ان ڈیپتھ جایا جائے, پتہ تو کریں کہ آخرکار ہوتا کیا ہے. ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے یا چند لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ شو ریڈیو پہ کرنے کا ریزن ہی یہ تھا کہ ہم وہ جو ٹی وی کا ایک ویژول میڈیم ہے یا وہ گلیمر ہے یا پھر وہ زبردستی آپ کو ہر ایپیسوڈ میں ایک جن کا پریزنس دکھانا ضروری ہے, اگر نہیں دکھائیں گے تو وہ ایپیسوڈ بیکار ہو جائے گی ٹی وی کی. تو ریڈیو میں نے اس لیے میڈیم چوز کیا تھا. سب سے ٹفیسٹ میری کال تھی یہ کہ ایک ایسے میڈیم پہ ایک ایسی ٹاپک کے اوپر بات کرنا جس پہ آپ کسی کو دکھا نہیں سکتے, صرف سنا ہی دے سکتے. لیکن جو تھوڑی بہت 2-4 روپے کی عزت ملی وہ اسی شو سے ملی. لیکن اس شو کی وجہ سے بہت ساری ایسی ہیں, ایسے واقعات ہوئے جس سے میری کچھ چیزوں سے جیسے کہ ایک میرے میں شو کر رہا تھا لائیو دوسرے چینل سے, اور وہ آئی ایم شیور بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا بھی کہ ایک خاتون کی کال میرے پاس آئی
اور بالکل آخری کا وہ شو میرا چل رہا تھا رات کے 3 میں 1 سے 3 بجے تک کرتا تھا, تو اس میں بالکل لاسٹ کا وہ مومنٹ تھا. جب میں نے فون اٹھایا تو ایک خاتون تھی, وہ بتانے لگی ان کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. انہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر حاضری ہوتی ہے جن کی, اور وہ پوزیسڈ ہیں اور ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے, یہ اس طرح ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے. اور وہ بھی بتا ہی رہی تھی کہ بتاتے بتاتے ان کی آواز چینج ہو گئی, اور وہ ایک ٹپیکل لڑکی کی آواز سے ایک ٹپیکل مرد والی آواز آ گئی, اور اس سے بھی ذرا بھاری, اور بالکل آف ٹریک باتیں شروع کر دی, بالکل آف ٹریک. اب اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی نے ایکٹنگ کی, کسی نے فیک کال کی, لیکن جب میری 1-on-1 اس طرح بات ہو رہی تھی تو فرسٹ ٹائم میرے پاس جو الفاظ تھے وہ ختم ہو گئے تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. شو کے دوران مجھے بہت کم ایسا ہوا ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوں, مجھے خوف آ رہا ہو شو کرنے سے. بتانے کا ریزن یہ ہے کہ یہ جب مخلوق ان ایکسپیکٹڈلی آپ کے سامنے یا آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے آپ کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے, ٹائم رک جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ بالکل فریز ہو گئے, اور چند منٹ تک تو آپ کو یہ ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. خیر, اگر آپ لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ٹیلی فون لائنز کھل چکی ہیں. 021-3432-6675 وہ نمبر ہے جہاں پہ آپ لوگ کو ہمیں کال کر کے اپنے ساتھ ہوئے واقعات شیئر کر سکتے ہیں. چلے جناب, بڑھتے اپنے فرسٹ کالر کی طرف اور دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون ہے ہمارے ساتھ؟ مہناز بھائی, کیا حال ہے, خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہے ہیں؟ مہناز بھائی, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, نام تو نہیں بتاؤں گا. میں آپ کو ایک انفارمیشن دوں گا اور ایک میری وائف کے ساتھ واقعہ ہوا تھا وہ آپ سے شیئر کروں گا. اچھا, انفارمیشن یہ ہے کہ لانڈی کی طرف ایک مل ہے, شاید کوئی وہاں کا اگر کوئی سن رہا ہوگا تو آپ کو اس کی انفارمیشن دے دے گا. لانڈی کی طرف ایک مل ہے, داؤد مل, بہت بڑی ہے. صحیح. تو اس میں 5 کے بعد جو ہے نا اس کو خالی کرا دیا جاتا ہے, اور اس کے اندر کسی کو سوائے گارڈ کے جو باہر فرنٹ پہ رہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ وہاں کسی اور کو رہنے نہیں دیتے ہیں. شام 5 بجے کے بعد وہ خالی ہو جاتی ہے. شام 5, جی شام اثر مغرب کے بعد, کیونکہ گاڑی نے وہاں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی تھی, اس نے وہاں مال خالی کیا تھا, تو اس کے بعد جو ہے نا اس مخلوق نے اس مال کا بھی اور بھی نقصان پہنچایا تھا. یہ آپ اگر کوئی وہاں کا سن رہے تو بتا دیں گے. اچھا, میری جو وائف ہے تو یہ گاؤں میں تھی, تو انہوں نے نا وہاں سے گزر رہی تھی, تو جنات کا چھوٹا سا بچہ تھا, ان کو انہوں نے بسکٹ دے دیا تھا. تو اس سے بڑی پریشانی بنی تھی ہمیں, اور بڑی مشکل سے اس سے ہم نے جو ہے نا, ایک ہمارے اللہ کے ولی تھے وہ پردہ فرما گئے, تو ان سے ہم نے بڑی مشکل سے ہم نے ان کا اتارا کروایا ان سے. یہ چیزیں ہیں, لوگ مذاق اڑاتے ہیں. میں خود کافی عرصے سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں, بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں, کولے کر, یہ چیزیں ہیں ہمارے ساتھ بہت ہوئی ہیں. یہ جو ابھی آپ واقعہ بتا رہے ہو میری سسٹر پہ ہوا تھا, وہ تو اسی طرح آواز چینج ہو جاتی تھی. لوگ بیچتے ہیں, ہمارے گاؤں میں ایک شخص تھا, اس سے کسی نے مذاق کیا تو اس نے اس پہ رات کو جنات بھیج دی, تو دوسرے دن اس نے معافیا مانگی. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اچھا جی, اس نے دوسرے دن, یہ اگر یہ بہت سے لوگ ہیں, میں نیکسٹ ٹائم آپ کو کال کروں گا نا تو میں بتاؤں گا, یہ بہت سے لوگ ہیں. یہ بہت لوگ تو یہ FM وغیرہ اس طرف آنا نہیں چاہتے ہوں گے, وہ اپنی کو اس میں رہتے ہیں. تو بہت سے لوگ ہیں. گاؤں میں ایک بندے سے مذاق کیا تھا,
मैं उस बंदे का नाम भी बताना पसंद नहीं करूंगा, लाइव चल रहा है, बहुत से लोग सुन रहे थे। तो उसने दूसरे दिन उसने रात को भेज दी और दूसरे दिन उसने माफिया मांगी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, ये जो आपने अभी फैक्ट्री का बताया, कि आपको कैसे पता चला इस फैक्ट्री का? किस चीज का? इस फैक्ट्री का आपको कैसे पता चला? ये मुझे बताया है, ये हुआ है, गाड़ी ने माल वहां लोड किया। आइए, अगर कोई वहां का सुन रहा हुआ ना, ये यूनुस मिल के पास है, जब आप मंजल पंप से अंदर होंगे ना लांडी की तरफ, तो वहां से यूनुस मिल से आप इस तरफ आएंगे ना, वापसी की तरफ, कुरंगी की तरफ, वहां ये मशहूर है। ये आपको कोई भी वहां का सुन रहा होगा ना, तो आपको इसके ऊपर इंफॉर्मेशन दे ही देगा कोई ना कोई बंदा। बहुत बड़ी है, मैं खुद गया था किसी सिलसिले में, बहुत बड़ी है। अगर तो होता क्या 5 बजे की बात कर रहा हूँ, किसी वो नहीं होता क्या 5 बजे के बाद होता क्या है उधर? हाँ, यही जो जिन्नात वगैरह है वो अंदर आ जाती है। अच्छा। अंदर कोई भी बंदा जो है ना, वो अगर कोई रुकना चाहे तो वो उसको कहते हैं कि आप इसके नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। अच्छा, इतना ताकि अगर कोई अंदर वो गोदाम है गाड़ियों के, अगर कोई ड्राइवर वगैरह कोई बंदा भी अंदर रह जाए ना, तो उसको कहते हैं कि आप इसका जो है ना खुद इसका नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। अच्छा, इंशाल्लाह कोई सुन रहा होगा तो आपको इसके ऊपर जरूर इंफॉर्मेशन दे देगा। ये आपको एक गार्ड ने कॉल की थी कि हम रात को यूनुस मिल में हम जो है टूर कर रहे थे, तो मुझे एक औरत ना उसी यूनुस मिल के पास ही है ये। अच्छा, तो यहाँ एक्टिवेट तो बहुत ज्यादा है, मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ, कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, अल्लाह खुश रखे आपको। अल्लाह हाफिज। चलिए जनाब, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक इंफॉर्मेशन थी एक फैक्ट्री के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं था कि ये साहब या कोई भी किसी का नाम, किसी फैक्ट्री का, किसी बिल्डिंग का नाम ले आके, क्योंकि बहुत सारे लोग उससे मुतासर हो सकते हैं। सबसे ज्यादा मैं हो जाता हूँ भाई, मुझे शिकायतें आ जाती हैं लोगों की। खैर, लेकिन अब चूंकि उन्होंने तो नाम ही ले लिया है, दाऊद मिल कोई है, और वो कह रहे हैं कि वहां पे 5 बजे के बाद किसी को अलाउड नहीं है जाना। दैट्स वियर्ड। एक ऐसी जगह जहां पे आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे, काम करते होंगे, पता नहीं किस चीज की फैक्ट्री है, लेकिन जब फैक्ट्री होती है वो तो रात भर चलती रहती है, उनकी प्रोडक्शन तो होती रहती है। वियर्ड। अगर कोई है ऐसा सुनने वाला तो अपने मैसेजेस हमें भेज दे, या फिर हमें कॉल करके बताए कि अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है इस हवाले से। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी सर, मैं आपको अपना नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपका शो जो है वो काफी टाइम से सुन रहा हूँ। अरे, और एक वाकया था तो मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। तो नाम क्यों नहीं बता रहे आज लोग अपने? अरे क्या हो गया? नहीं, क्योंकि ये वाकया बिल्कुल जो है वो सच्चा है और बिल्कुल ठीक है, ये आप खुद भी नोट कर सकते हैं। सही से और मैं नाम इसलिए नहीं बताना चाह रहा, बहुत सारे लोग जो है मुझे सुन रहे हैं। अच्छा, चलें, सही बताइए। जी, तो सर ये वाकया ये है कि ये इस्लामिया कॉलेज बना हुआ है मज़ार कायद के पास ना। बिल्कुल बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। इसके आगे आप जाते हैं तो एक हॉल बना हुआ है, एक हॉल तो उसके साथ ही बना हुआ है। बिल्कुल वेयर हाउस की दुकानें बनी है, शोरूम बनी हुई है। हाँ बिल्कुल, उसके साथ ही तो बना हुआ है। बिल्कुल इसके साथ ही बना हुआ है। वहाँ पे एक प्लाट है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा प्लाट, बहुत बड़ा वहाँ पे प्लॉट बना हुआ है। आई थिंक शायद 1000-2000 गज का। तो मैं खुद भी वहाँ पे होता था। मैंने आज तक के उस प्लॉट के ऊपर जो है
وہ کوئی نہ تعمیرات ہوتے ہوئے دیکھی ہے اور نہ ہی کوئی چیز ادھر جاتی ہے, نہ ہی کوئی گاڑی کھڑی ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ. اور اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں وہاں کے کہ ادھر پورے کے پورے خاندان بنے ہوئے, پورے کے پورے یہاں پہ خاندان ہیں, اور لوگوں نے دیکھا ہے یہ رات کے ٹائم. آپ اگر جائیں تو وہاں پہ چیک بھی کر سکتے ہیں, لوگوں نے خود محسوس کیا ہے وہاں پہ. اور کہیں نہ کہیں تو مجھے کسی نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ وہاں پہ جو ہے جس نے بھی اس پلاٹ کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے اس پلاٹ کو کسی نے بننے ہی نہیں دیا. یا تو وہ بندہ مر گیا یا تو وہ شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہو گئی, وہ برباد ہو گیا. تو سر یہ واقعی نہیں تو آپ انہی شو رومز میں کام کرتے تھے پہلے؟ جی میں اسی طرف ہوتا تھا. وہاں پہ میرا کالج بھی وہیں پر ہی تھا اور اس کے بعد میری رہائش بھی وہیں پر ہی ہے. اور ایک تو یہاں پہ بالکل حقیقت بات ہے یہ کہ ایک شخص نے یہ پلاٹ خریدا تھا. اس شخص نے بولا تھا کہ یہ سارے جتنے بھی جو یہاں پہ جنات وغیرہ ہیں میں ان سب کو جو ہے یہ ختم کر دوں گا, مطلب یہ بھاگ جائیں گے یہاں سے. اچھا. تو اس نے بنگلہ دیش سے جو ہے وہ علماء کرام بلائے تھے یہاں پہ. اچھا. علماء کرام وہاں پر آئے, وہ صرف پلاٹ کے پاس آ کے کھڑے ہوئے تھے کہ ایک ٹرک آیا اور ان کو مار کے چلے گیا. اور جب سے وہ پلاٹ جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے, آج تک کی نہیں پڑا. اربوں روپے کا وہ پلاٹ ہے, کروڑوں روپے کا پلاٹ ہے, لیکن آج تک کی اس جگہ پہ ایک تعمیرات نہیں ہوئی. حالانکہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, کوئی بھی اس پلاٹ کے قریب نہیں جاتا کیونکہ وہاں پہ پوری بستیاں بنی ہوئی ہیں مناج بھائی. اور یہ پلاٹ جو ہے یہ بالکل اس جگہ پہ ہے, اگر آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پہ وہ گلوب بنا ہوا ہے. جی اسی جگہ پر پلاٹ ہے, مین روڈ کا پلاٹ ہے. یہ گلوب کے برابر میں پیٹرول پمپ ہے, پیٹرول پمپ کے سامنے اسلامیہ کالج ہے. جی اس کے برابر میں ایک ہال بنا ہوا ہے. جی. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ایک پلاٹ ہے. جی تو جو بھی اس پلاٹ کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے یا تو وہ برباد ہو جاتا ہے یا تو یہ دنیا سے چلے جاتا ہے. اور ویسے کبھی کسی نے آپ لوگ جب وہاں کام کرتے تو آپ لوگوں نے کوئی ایکٹیویٹی دیکھی ویسے ہی, مطلب پلاٹ کے علاوہ بھی؟ سر جو ہے ایکٹیویٹیز تو ہم نے نہیں دیکھی, لیکن ہم نے ایک ٹائم سے وہ پلاٹ خالی دیکھا ہے. اور ایک چیز سوچنے والی ہے کہ اتنا بڑا پلاٹ, کروڑوں روپے کا پلاٹ اس بیچ روڈ پہ خالی کیوں ہو سکتا ہے؟ رات کے ٹائم تو نہیں ہوتے وہاں پہ لوگ, لیکن جس نے بھی اس پلاٹ کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے وہ پلاٹ کے اوپر کبھی کامیاب نہیں ہوا, اور جو ہے نہ ہی اس پلاٹ کے اوپر کوئی تعمیرات کرا سکتا ہے. یا تو وہ دنیا سے چلے جاتا ہے یا تو اس کا کوئی پرابلم ہو جاتی ہے. نہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ویسا والا پلاٹ ہو جس میں مسئلے مسائل ہوں, جس کی فائل نہ ہو, یا ڈپلیکیٹ ہو جاتی ہے, کیس ہو جاتا ہے, اسٹے آرڈر آ جاتا ہے. اگر فائل نہیں ہوتی تو گورنمنٹ اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیگی, وہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں آ جاتا ہے. آپ اگر اس پلاٹ کے اوپر ریسرچ کریں گے, آپ اگر وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو اس کی حقیقت کھل کے بتائیں گے, بہت ساری چیزیں جو وہاں کے لوگوں نے دیکھی نہیں. وہ اس لیے میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مجھے وہ روڈ پوری نا ڈاٹ ٹو ڈاٹ اس لیے یاد ہے کیونکہ میرا ایک ٹائم پہ بہت روز گزر ہوتا تھا ادھر, روز. اور وہ ایریا بھی سناٹے والے ہی ہے, رات میں ہو جاتا ہے, سناٹا ہوتا ہے, رات میں ہو جاتا ہے. بلکہ ابھی یہ لاک ڈاؤن سے پہلے ہی میری بیگم کی شوٹ اسی گلی کے اندر ہو رہی تھی. یہ جو آپ نے اسلامیہ کالج اور وہ شادی ہال کے بیچ میں گلی جا رہی ہے نا, جی اسی گلی کے اندر شوٹ ہو رہی تھی. تو میں رات کو 1, 2 بجے 3 بجے بھی ادھر آیا تھا اپنی بیگم کو پک کرنے کے لیے, کبھی جب لیٹ ہو جاتا ہے تو. خیر, بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ. چلو جناب, آج بڑے انٹرسٹنگ 2 کالرز آئے جنہوں نے آ کے ہمیں یہ بتایا کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں اسی شہر میں ایسی چیزیں ہیں جس کو لوگ نہیں مانے, جن کے ساتھ نہیں ہوتا وہ نہیں مانتے, جن کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو ماننا پڑتا ہے. جیسے کہ پہلے شخص نے جو کالر تھے انہوں نے بتایا کہ ایک فیکٹری ہے. مجھے ابھی تک اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ ایک فیکٹری ہے جو اس کے مالک جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ 5 بجے کے بعد ادھر کوئی نہیں رکے گا. اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اس فیکٹری میں کام کرتا ہے یا اس فیکٹری کے بارے میں کچھ جانتا ہے تو ہمیں پلیز بتائیے. بڑھتے اپنے میسج بورڈ کی طرف. راد احمد, ان بھائی کو پتہ نہیں کہ کو تو 20 سال سے بند ہے, ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے. اچھا,
رواد تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی, یہ ہمارے ایک ایس ایم ایس آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو مل جس کی یہ بات کریں وہ 20 سالوں سے بند ہے اور ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے. اچھا, اور دوسری طرف یہ میسج آیا ہوا ہے کہ راؤ فرحد جی کہہ رہے ہیں بھائی یہ بات بالکل 100% سچ ہے. جو ابھی آپ کے پاس کال آئی تھی ملز والی, یہ دھاگے کی مل ہے. میں نے خود ایک سیکنڈ میں نے خود جاب کی اس مل میں. ارے یہ دیکھیں, یہ 2 الگ الگ میسیجز آئے ہوئے ایک ہی فیکٹری کے بارے میں. اب کس کی بات مانی جائے کس کی نہیں. تو راؤ فرحت کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام کرتے رہے ادھر, تو بتائیے آپ اپنا ایکسپیرینس کے آخر کار ایسا کیا ہے اس مل کے اندر. اور رواد احمد جو ہیں وہ بھی جو اس طرح بات کریں اس سے لگ رہا ہے کہ وہ بھی وہاں پہ کام کیا کرتے تھے. خیر, فیروز گل فرام ملیک اینڈ السلام علیکم منہاج, آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے بھائی. جیسے ہی FM آن کیا تو آپ کا پروگرام سن کر بہت اچھا لگا. آپ کا واقعہ سنانا بہت سسپینس تھا. میں آرمی میں ہوں اور ہماری لائف میں ایسے بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں جب ہم جنگلات میں یا بارڈر پر ڈیوٹی کرتے ہیں. ان فیوچر ایسے واقعات ضرور شیئر کروں گا. سب کو سلام. وعلیکم السلام فیروز صاحب, بالکل بتائیے گا. بہت سارے ہمارے فوجی جوان یا پولیس افسران یا رینجرز کے لوگ مجھے کال کر کے ہمارے شو میں اکثر بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے چیزیں ٹیکل کی ہیں. خیر, منصور احمد انصاری کہتے ہیں میں اور میرے کزنز آپ کا شو سن رہے ہیں DMCHS میں ہم رہتے ہیں. چلیں, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. بڑھتے اپنی ای میل کی طرف, اور یہ جو ای میل ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ای میل ہے, ذرا اس کو غور سے سنیے گا. السلام علیکم منہاج, میرا نام صبا ہے. یہ واقعہ تقریباً 2001 کا ہے. میرے والد اس وقت سینئر سول جج تھے. ان کی پوسٹنگ گجرانوالہ میں ہوئی تھی. ہمیں جو گھر ملا وہ تقریباً 7-8 کنال کا تھا. اس گھر میں ہم نے تقریباً 1 سال گزارا. اکثر پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, جیسے کسی کے چلنے کی آواز آنا اور چیزیں اپنے آپ گر کے ٹوٹ جانا. اس گھر میں بہت بڑے اور پرانے درخت تھے. عجیب بات یہ تھی کہ رات کے وقت ان درختوں سے بڑی بڑی چمگادڑیں نکلا کرتی تھیں. وہ صرف رات کو ہی نظر آتی تھیں, دن میں اور شام کے وقت کبھی نظر نہیں آئی. ہم چھوٹے تھے تو ان ایکٹیویٹیز کو زیادہ سیریس نہیں لیتے تھے, لیکن ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ ہم سب پریشان ہو گئے. ہوا کچھ یوں کہ ہم سب لاہور گئے ہوئے تھے اور صرف میرا بڑا بھائی اور ایک کزن گھر پر تھے. مووی کا پلان بنایا تو میرے کزن CD لینے چلا گیا. میرا بھائی گھر پر اکیلا تھا. لائٹ چلی گئی. ابھی کچھ دیر گزرے ہی تھے کہ بھائی کو اپنے ارد گرد قدموں کی آواز آنا شروع ہوئی. بھائی کو لگا کہ شاید وہم ہے, لیکن وہ آواز ایک سے زیادہ قدموں میں بدل گئی اور ان کو باقاعدہ محسوس ہوا کہ بہت سارے لوگ ان کے آس پاس چل رہے ہیں. ہی فریکڈ آؤٹ. وہ باہر نکل آئے. ابھی دروازے پر ہی تھے کہ سامنے لان میں انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری لڑکیاں جمع ہیں, بہت ساری لکڑیاں جمع ہیں اور ان میں آگ لگی ہوئی ہے. ان کو لگا کہ شاید گارڈ نے بون فائر کا پلان بنایا ہوگا. وہ ابھی آگ کے قریب ہی پہنچے تھے کہ آگ ان کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی. He got petrified. وہ بھاگتے ہوئے گیٹ کے ساتھ گارڈ کے روم میں گئے تو دیکھا گارڈ سو رہا تھا. پھر وہ بھاگتے ہوئے گھر سے باہر چلے گئے. باہر ان کا کزن مل گیا اور پھر وہ دونوں اس وقت تک گھر میں نہیں لوٹے جب تک لائٹ نہیں ہے. اس گھر میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے تھے. جب ہماری وہاں سے راجن پور ٹرانسفر ہو گئے تو گورنمنٹ نے وہ گھر گرا دیا اور اب وہاں سیشن کورٹ بنا دیا گیا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اب وہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ نہیں. اکثر گورنمنٹ ہاؤسز بہت پرانے اور بڑے ہوتے ہیں اور وہاں ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہی ہیں. نیکسٹ ٹائم ایسے اور انسیڈنٹس شیئر کروں گی. ٹل دین, اللہ حافظ.
خیر صبا آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے گجرانوالا کا ایک واقعہ ہم سے شیئر کیا. اگر گجرانوالا میں کوئی ہمارا پروگرام سن رہا ہے تو وہاں پہ آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ سیشن کورٹ جہاں پہ ابھی موجود ہے یہ اس جگہ کی بات ہو رہی ہے. ایک بات آپ نے درست کی, کیونکہ میرے والد صاحب بھی گورنمنٹ ادارے میں تھے, میرے نانا بھی گورنمنٹ ادارے میں تھے, تو ان سب کی بڑی, میرے والد کی تو پوسٹنگ نہیں ہوئی, ان کے دل کے مریض, کیونکہ دل کے مریض تھے تو اتنی ان کو اجازت نہیں تھی ٹریولنگ کی, گھومنے پھرنے کی, تو ان کو ایک ہی جگہ پہ کراچی میں ہی تھے. لیکن کچھ عرصے کے لیے وہ روڈ ہی ان کا ٹرانسفر ہوا تھا. لیکن میرے نانا جو کہ پولیس میں تھے تو ان کی بہت شفلنگ ہوئی ہے, اور انہوں نے جو واقعات میرے نانا مجھے بتاتے تھے, اگر میرے نانا بھی حیات ہوتے یا میری نانی حیات ہوتی تو آپ لوگ کو شاید ایسی باتیں وہ بتاتے کہ آپ, انسان کا دماغ جو نا وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہم بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, جب ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے. جیسے ابھی جس ٹائم سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, اگر 2 دن پہلے بھی یا 1 مہینے پہلے ہم سے کوئی کہتا ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ دنیا بند ہو جائے اور سب اپنے گھروں میں قید ہوں, اور صرف ایک جراثیم کی وجہ سے, ایک وائرس کی وجہ سے, تو سب کہتے ہیں کیا فلمی بیکار باتیں کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں وہ چیز ہو گئی جو کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے تھے. تو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ از پاسبل. جو آپ سوچ رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہی سچائی ہو, اور جو آپ دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی سچائی ہو. خیر, آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں 021-3432-6675 یا پھر 6676 پہ, یا پھر اگر آپ لوگ ہمیں ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کے کریٹ میسج یا نیو میسج میں جائیں تو لکھیں KHI اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے اور اپنا ایس ایم ایس بھیج دیں 6278 پہ. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو official.minhajaliaskari@gmail.com پہ اپنے ساتھ ہوئے واقعات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں ایک اور ای میل کی طرف. السلام علیکم منہاج, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آئی ایم جنید عتیق فرام ناظم آباد کراچی. یہ واقعہ ناظم آباد 1 نمبر کا ہے. یہ واقعہ ہماری ٹیچر نے ہمیں بتایا تھا. کہتی ہیں کہ ان کی گلی میں ایک فیملی آ کے رکی. اس فیملی میں 3 بھائی تھے. ہوا یہ کہ جس دن وہ اپنا گھر تعمیر کرا رہے تھے تو اس خالی پلاٹ پر ایک درخت تھا جس کو بغیر پوچھے, بغیر پرمیشن لیے کاٹ دیا گیا. جب گھر تیار ہو گیا تو وہ پوری فیملی ہنسی خوشی رہنے لگی. بٹ کچھ دن بعد اس گھر میں عجیب واقعات ہونا شروع ہو گئے. سب پریشان رہنے لگے. اس گھر میں ایک کے بعد ایک ممبر کی ڈیتھ ہونے لگی. وہ 3 بھائی جن کے نام وسیم, کریم اور رحیم تھے. وسیم بھائی میرڈ تھے اور شفٹنگ سے پہلے وہ ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے اپنی پوری فیملی کے ساتھ, اور شادی ہوئے صرف 3 مہینے ہی ہوئے تھے. ایونچولی جب وہ اس گھر میں شفٹ ہوئے جو کہ ان کا اپنا نیا گھر تھا, تو اس گھر میں شروع سے ہی پہلے تو فیملی میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے. پھر میاں بیوی میں لڑائی ہوتی رہتی. علاقے والے اس فیملی سے بہت تنگ آ گئے تھے کیونکہ گھر کے باہر سے مسلسل شور اور چیخ چلانے کی آوازیں آتی. ایک دن علاقے والوں کو پتہ چلا کہ وسیم بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد کریم بھائی جو کہ شوگر کے پیشنٹ تھے اور مزید بیمار رہنے لگے, وہ اپنے روم میں ہی رہتے تھے اور انہوں نے کسی کو اپنے روم میں آنے کی اجازت نہیں دی. ایک دن وہ گھر والوں کو بتا کر
گھر سے یہ کہہ کر نکلے کہ میں اپنی دوا لینے جا رہا ہوں، لیکن دوا لے کر یہ کب اور کس طرح گھر میں واپس داخل ہوئے یہ گھر والوں کو آج تک نہیں پتا چلا، اور گھر والے ان کا انتظار میں ہی تھے کہ وہ اب تک گھر نہیں آئے، کیوں نہیں آئے، اور ان کا کمرہ بھی اندر سے لاک تھا۔ 2-3 دن گزر گئے، ان کا پتہ نہیں چلا۔ چوتھے دن ان کے روم سے عجیب سی اسمیل آنا شروع ہو گئی۔ دروازہ توڑ کر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ کریم بھائی بیڈ سے نیچے گرے ہوئے ہیں اور ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اس گھر میں پھر ماتم مچ گیا کہ ابھی ایک بھائی گیا ہی تھا کہ دوسرا بھی انتقال کر گیا، اور باڈی سے بہت اسمیل آ رہی تھی پورے گھر میں، جیسے تعفن پھیل گیا ہو، کیونکہ ڈیڈ باڈی 2 دن پرانی تھی۔ اینڈ آفٹر دیٹ ان کا ایک بھائی رہ گیا جس کا نام رحیم تھا۔ کچھ وقت گزرا، دین ہی جوائنڈ ہز ڈیوٹی۔ جاب پر جاتے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ان کا دماغی توازن بگڑنے لگا اور وہ عجیب سی ایکٹیویٹیز کرنے لگے۔ کبھی گھر سے باہر نکل کے بچوں کو بری طرح گالیاں دیتے، پتھر سے دروازے پر مارتے، اپنے بال نوچتے اور لوگوں کو بلا وجہ گالیاں دیتے۔ ان کے ریلیٹیوز نے ان کو ایک نفسیاتی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا، اور جب ان کے ریلیٹیو نے یہ معاملات کسی عالم سے ڈسکس کیے تو یہ پتہ چلا کہ جس جگہ وہ درخت تھا اس پر جنات کی ایک فیملی رہتی تھی، اور جب وہ درخت کاٹا گیا تو اس درخت پر جو جنات کی بچے تھے وہ مر گئے، جس کی وجہ سے وہ اس فیملی کی دشمن بن گئی ہے، پوری فیملی کو برباد کر دیا۔ رحیم بھائی اب نفسیاتی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئے ہیں اور اس گھر میں ہی وہ اکیلے رہتے ہیں، اور ان کی دماغی حالت کافی خراب ہے۔ یہ تھا واقعہ اس فیملی کا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ کیا نام تھا آپ کا؟ جنید۔ تھینک یو جنید۔ اگر ہو سکے تو آپ پلیز اس گھر کا ایڈریس دیجئے، میں کوشش کروں گا کہ جا کے ملیں ان سے، دیکھیں کہ ساتھ خیریت سے ہیں۔ خیر، چلیں جناب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف اور دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود۔ ہلو، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، کون ہے ہمارے سے لائن پہ موجود؟ جی میں عثمان خان بات کر رہا ہوں میٹرویل سے۔ اچھا عثمان، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ٹھیک ٹھاک سر؟ خیریت سے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک جی۔ کیا کرتے ہیں عثمان آپ؟ جی میں تو امارات میں ہوتا ہوں، وہاں پہ امارات میں ڈرائیونگ کرتا ہوں۔ اچھا، تو ابھی تو آپ کی دیکھیں نا دبئی بند ہوا ہے پورا۔ ہاں دبئی بند ہوئے بالکل، اب یہاں پر ہے اللہ کا شکر ہے، گھر میں اچھے ٹائم پاس ہو رہے ہیں۔ چلیں زبردست، اچھی بات ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ جی میرے پاس واقعہ یہ تھا کہ گاؤں میں تھا کہ 1996 کے بعد تھا، 1996 تو میں بچہ تھا اس ٹائم، میں 8 سال کی تھا تقریباً، میری عمر 8 سال تھا۔ تو میں اپنی نانی کی زلزلہ ہوا تھا، تو نانی کے ساتھ چاچا میرا تھوڑا دور رہتا تھا، تو رات کو 2:30 بجے کے ٹائم زلزلہ ہوا تھا، کافی تیز زلزلہ ہوا تھا۔ تو نانی میرا کہہ رہا تھا کہ بھائی اس کے پاس جانا ہے، تو میں نے کہا اکیلے جاؤ، میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو خیر اس نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ نہیں جاؤ۔ ہلو، جی جی بولیے۔ تو میں نے کہا نہیں میں تو جا رہا ہوں آپ کے ساتھ۔
تو ہم چلا گیا. جیسے کہ ہم جا رہا تھا تو وہاں پہ ہمارا گاؤں میں ایسے ہوتا ہے کہ گھر ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں نا, خاص طور بنیر میں. صحیح, بالکل. تو بیچ میں ایک بندہ کھڑا ہوا تھا, اور وہ بندہ ایسے تھا کہ ہماری پیچھے سے پڑوس کے ایک بندہ تھا وہاں, اس کے نام تھا شیر محمد. تو میرا نانی نے آواز دیا کہ بیٹا یہاں کیا کر رہے صاحب اس ٹائم پہ. بندہ ایسے گھوم کے ہماری طرف دیکھ لیا اس نے, اور میرا نانی میں آنکھوں میں میں نے اس کے ہاتھ ہٹا دیا. تو نانی کہہ رہے کہ بیٹا پیچھے ہو جاؤ, ٹھیک ہے. یقین کر کے سر اس ٹائم وہ بندہ بالکل ہمارے آنکھوں کے سامنے, وہ بندہ زمین پڑ گیا اور بندہ اندر گھس گیا. ہم کو پتہ ہی نہیں چلے کہ وہ بندہ ہے کہاں پر گیا. کیا مطلب آپ کی نظروں کے سامنے غائب ہو گیا؟ نظروں کے سامنے ہمارا غائب. وہ بالکل مطلب ایسے نظر آتا کہ جیسے ہمارے یہ پڑوس والا لڑکا ہے اور یہ لڑکا یہاں پر کھڑا ہوا ہے, لیکن وہ نہیں تھا. مطلب پھر وہ میرا نانی میرے کہہ رہا کہ آپ چلو واپس چل رہے ہیں. صحیح ہے, وہاں سے ہم واپس ہی آ گیا, کیونکہ آگے ہم گئے نہیں, کیونکہ وہ لگا رہے اس کی عمر بھی زیادہ تھا اس کو. تو وہ واقعہ میں نے دیکھا تھا, اور ایک میں نے دیکھا تھا دبئی میں پجیرہ میں. پجیرہ جی وہاں پر میں رات کو گیا, میں نے گاڑی لے کے گیا, سامان لے کے گیا تھا. تو وہاں پہ بھی یہ ہوا تھا کہ جیسے میں نے رات کو 12:30 بجے سامان خالی کیا, اور وہاں سے میں جو واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک بندہ کھڑا ہوا تھا, مجھے اشارہ دے رہے نا. تو وہاں پہ تو من نہیں کسی کو اٹھانے کا. تو میں دور سے, میں کافی اسپیڈ میں تھا, 180 میں تھا میں. صحیح. تو میں سیٹ میں ہو کے میں نے تھوڑا گاڑی سلو کیا کہ یار یہ کون ہے اس رات میں, کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. تو جیسے میں نے گاڑی سلو کیا تو یہ بندہ, میں نے کہا شاید یہ روڈ کراس کر رہا ہے, ایسے نہیں کہ رات کو ایک دم روڈ پہ آ جائے. تو میری آنکھوں کے سامنے سر یقین کر کے وہ بندہ اس رمل میں بندہ بالکل میرے سامنے ایسے تھا, اور وہ بندہ یہاں سے وہاں پہ روڈ کے بیچ میں بالکل میرے کو پتہ نہیں چلے کہ یہ بندہ ہے کہاں پر. اور پھر میں نے وہاں گاڑی کھڑا کیا, میں نے ادھر ادھر دیکھا, لیکن وہ بندہ مجھے نظر نہیں آیا. یہ واقعہ میرے ساتھ وہاں بھی ہوا تھا 2012 میں فجیرہ میں. جی فجیرہ میں. تو یہ سے مطلب بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن یہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے جہاں پہ میں جاتا ہوں تو ہلکی پڑھتا ہوں. صحیح ہے. اور جب آپ پڑھتے تو آپ کے ساتھ ایسے کوئی مطلب کچھ آپ کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتے. تو اب میرا یہی ہے کہ سب بھائیوں کی میرا یہی دعا ہے کہ بھائی آپ دعا کرو ہمارے ملک کے لیے کہ یہ حالات صحیح ہو جائے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بھائی یہاں پہ ان لوگوں کی حالات بہت زیادہ خراب ہے نا. تو اللہ کرے کہ ہمارا حالات صحیح, ہمارا ملک صحیح ہو جائے انشاءاللہ. اور یہی پاکستان ہے کہ اس پاکستان سے ہم نے بہت کچھ کہا ہے اور بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے. اور دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے کہ اس کی بہت بڑا ایک ہمارا دلوں میں اور ہمارا ہر جگہ میں اس کی عزت ہے. تو اللہ کرے ہمارا ملک صحیح ہو جائے, اور یہ بیماری اللہ پاک پھر سے ختم کرے, تاکہ ہر بندہ اپنا سکون سے اپنا زندگی گزارے. بس بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ خیال رکھیے گا پوری پاکستان کو. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلو جناب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف, اینڈ لیٹس سی کہ اب لائن پہ کون ہے موجود. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب, کون ہے ہمارے لائن پہ موجود؟ میرا نام سید آفاق انور ہے. آفاق. میں فیڈرل بھی ایریا B222 بلاک 10 میں رہتا ہوں. رائٹ, چلے آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے جناب آج تک؟ ہاں, ایک تھوڑا سا سلسلہ ہے جو کہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میری جو والدہ ہیں ان کے نانا تھے, ان کا بچپن سے میں نے یہ سنا تھا کہ انہوں نے ایک جادو کیا تھا, مطلب ایک ایسی چیز کی تھی یعنی جن کو قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ چیز بچپن میں ہم نے سنا تھا, لیکن جیسے میں جب بڑا ہوا تو مجھے ایسی چیزیں خواب میں آنے لگیں کہ جیسے کہ کوئی آ رہا ہے, کوئی سایہ ہے. تو میں سمجھا کہ شاید یہ سب کے ساتھ ہوتا ہو, لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے میں بڑا ہوا تو یہ چیز میرے ساتھ کنٹینیوسلی ہونے لگی. میں نے لوگوں سے شیئر کیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. مطلب خواب میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی
آ رہا ہے, کسی نے پکڑ لیا ایک دم. تو پھر مجھے یہ پتا چلا کہ ہم لوگ کا یہ والدہ نے پھر مجھے یہ بتایا کہ یہ ان کے ساتھ بھی ہوتا تھا, اور نانا کے بعد پہلے ایک نسل کو چلا, پھر والدہ کو ہوا, اور پھر میرے ساتھ یہ تقریباً 20 سال تک رہا. اچھا, جب میرا بیٹا پیدا ہونے لگا تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے مجھے خواب آیا کہ جیسے کہ تکیا کے نیچے سے کوئی جن ایسے نکلتے ہوئے آ رہا ہے, چھوٹی عمر کا نا, یعنی کہ, اور اس کے بعد سے پھر مجھے وہ چیزیں آنا بند ہو گئی. اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ جو نیکسٹ نسل ہے اب اس کو بھی مطلب ایسا مطلب بننا چاہے گا نہیں, لیکن یہ ایک سلسلہ مجھے ہوتا ہوا نظر آیا جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. اور ہوتا کیا تھا آپ کو, کیا ہوتا کیا ہے؟ ہوتا اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ کوئی ایسے پکڑ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, پھر میں آیت الکرسی پڑھنے لگتا ہوں. تو ایک دفعہ تو میں جیسے ٹور پہ گیا تھا کشمیر میں بھی, تو وہاں پہ بھی جب میں سو رہا تھا, کافی اندھیرا تھا, میں نے مطلب سوا تو مجھے ایسے نظر آتا ہے جیسے میں سوا ہوا ہوں, وہ جگہ مجھے نظر آ رہی ہے, میں وہیں پہ ہوں, اور میرے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی مجھے کھینچنے والا ہے, کوئی کھینچ رہا ہے. اور میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں تو انہوں نے میرے سامنے آیا کہ جیسے جن نے جو ہے وہ میرے سامنے جو اسلامی کتاب ہے وہ 2-3 آگے لا کے مجھے نظر آ رہا ہے کہ پھینک دوں, اور وہ یہ دکھانے کے لیے کہ جیسے تم تو آیت الکرسی پڑھ رہے ہو میرے سامنے, تو مطلب جیسے خراب جنات ہوتے ہیں نا, تو میرے سامنے تو میں نے تو یہ کر دیا تمہارے سامنے, اب بتاؤ. مطلب ایسی چیزیں مجھے ہوتی میرے ساتھ ایکسپیرینس میں رہیں. اور ایون جب میں گلشن معمار میں تھا تو وہاں پہ تو مطلب شادی کے بعد اب ایک دم رات کو مجھے ایک اس طرح سے نظر آتا ہے کہ جیسے بہت سارے اسکلس جو ہیں, یعنی کہ جو کھوپڑیاں ہیں وہ بستر کے ایک طرف ہیں. اب میں چیخ مار کے اٹھا, میں نے پھر وائف سے کہا کہ یہ ایسا ہوا ہے. تو عجیب سی بات یہ تھی کہ وائف کو بھی یہ اس خواب میں مطلب ایک ہی خواب آ رہا تھا. مطلب یہ کہ یہ چیز نسل در نسل جو ہے, جو نانا نے ایک چیز کی اس کے بعد سے یہ نسل در نسل ابھی تک ہوتا ہوا آ رہا ہے, جو کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ سب کے ساتھ ہوتا ہو, لیکن جب میں نے 1-2 لوگوں سے شیئر کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو ایک مطلب ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا فینومینا, کیا کہتے ہیں اس کو, کہ ایب نارمل فینومینا. تو اس طرح کی چیز پھر مجھے تب جا کے یقین تھوڑا سا, مطلب یقین تو بندے کو ہوتا ہے لیکن اس طرح سے تھا کہ شاید آج کل کی دنیا میں شاید اس طرح نہیں ہوتا ہو. لیکن میں جب مجھے پتہ چلا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اٹ از پارٹ آف سم تھنگ ان نیچرل, تو آپ کی والدہ کیا کہتی ہیں؟ ویری سرپرائزنگ اینڈ ویری. آپ کی والدہ حیات ہیں ابھی؟ ہاں وہ بالکل حیات ہیں. تو وہ کیا کہتی ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا پہلے؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ ایون اس طرح کا واقعہ بھی ہوا کہ مثال کے طور پہ جیسے کہ یہ ہوتا ہے سوتے ہوئے ہوتا ہے زیادہ تر, مطلب ہمیشہ سوتے ہوئے ہی ہوتا ہے. اب وہ سوتے ہوئے اچانک اتنی تکلیف سے ان کا انگوٹھا اکثر کھینچ دیا جاتا تھا, تو ان کو مطلب باقاعدہ مطلب ان کے وہ تو بتاتی ہیں کہ ان کو تو باقاعدہ تکلیف بھی ہوتی تھی. مطلب مجھے تو صرف خواب میں ایسے آتا ہے تو میں ایک دم سے آپ کو اس جگہ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں, پھر اچانک میں اڑ جاتا ہوں. لیکن وہ تو بتاتی ہیں کہ اس وقت ان کو تو باقاعدہ تکلیف بھی ہوتی تھی. مطلب اس انٹینسٹی کے ساتھ مطلب اس سے مطلب میرا ایک اوپینین, ایک ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ واقعی میں چیزیں جو ہے نا وہ ریئل ہیں, جو لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. اور جس کو ویسے ویسٹرن کنٹری میں نائٹ میئر کی سمجھ کے بس ایک وہ کہہ دیا جاتا ہے تو نائٹ میئر ہے, لیکن یہ ایکچولی ایک ریئل لائف ایکسپیرینس ہے جو کہ واقعی میں ہوتا ہے انسان کے ساتھ, جو کہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا نہیں ہے. کچھ ایسا سلسلہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے, یا تو جگہ ایسی ہو جس طرح سے آپ کے پروگرام میں پہلے چل رہا تھا کہ اس طرح کی جگہ ہو جہاں کوئی واقعہ ہو جو بھی وہاں آتا ہے, یا پھر اس کے خاندان میں کوئی ایسا سلسلہ ہوا ہو تو وہ نسل در نسل اس کو ایکسپیرینس تو اب آپ کی ون ڈے آ کے اس کو کرنا پڑتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے جو نانا تھے, پر نانا, جی ان سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا؟ ایگزیکٹلی. انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے جن کو قبضہ کرنے کی کوشش کی جس میں وہ ناکام رہے.
اچھا. تو اس کے بعد سے ان کو جنات نے مطلب لوگ کہتے ہیں کہ وہ اٹھا کے پٹخ دیتے تھے ان کو. مطلب ہم لوگ تو یہ بچپن میں سنتے تھے, ہم تو یہ سوچتے شاید یہ ایک کہانی ہے یا ایک, لیکن لوگ ریئلی اس جو ہمارے بڑے لوگ ہیں کہتے تھے کہ ان کے پیچھے پھر جن اس طرح سے پڑ گئے تھے کہ وہ سوتے ہوئے ان کو بستر سے پٹخ دیتے تھے. اچھا. لیکن یہ انٹینسٹی تو کم ہوتی رہی نسل در نسل, لیکن یہ کہ وہ چیز ابھی تک ایون مجھ تک پہنچی ہے کہ میں مطلب میں بھی اس سے سفر ہوا ہوں اور بہت مشکل وقت میں نے گزارا ہے اس چیز میں. اور اب کتنا ٹائم ہو گیا یہ سب ہوئے ہوئے آپ کے ساتھ؟ یہ جب سے میرا بیٹا ہوا ہے نا تو اس کے بعد سے مجھے وہ نہیں ہوا اس طرح. ایک آدھ دفعہ ہوا ہوگا اس کے بعد سے, لیکن میرے ساتھ پھر نہیں ہوا. اور اب آپ کو اللہ خیر کرے. اب آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ نہ ہو؟ اب آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ نہ ہو؟ ایگزیکٹلی. نہیں ہوگا, انشاءاللہ نہیں ہوگا, انشاءاللہ نہیں ہوگا. یہ تو مطلب زندگی تو گزر جائے گی, چیزیں ہیں. مطلب ایک بندے کا لائف ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ تھنگز آر دیئر, سمتھنگ ڈز ہیپن. یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بندے کو ریئلائز ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ ہوتا ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ عثمان, تھینک یو سو مچ. آفاق, تھینک یو سو مچ آفاق, اپنا خیال رکھیے گا. باقی یہ کہ میں یہاں پہ والنٹری ورک بھی کر رہا ہوتا ہوں کووڈ-19 کے پیشنٹس کے لیے, جو بھی. اچھا, کدھر کر رہے ہوتے ہیں؟ میں یہ جیسے الخدمت ہے, سائیوٹی ہاسپٹل ہے, ان سب ہاسپٹلس کو میں نے کووڈ-19 کے بہت سارے اکوپمنٹس جن تک نہیں پہنچ رہے ہوتے ہیں اور وہ مارکیٹ میں نہیں مل رہے ہوتے ہیں, تو میں کہیں نہ کہیں سے سورسنگ کر کے, وینٹیلیٹرس ہو گئے تو وہ ماسک ہو گئے یا اس طرح کی چیزیں ہو گئی, تو میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہوں. ڈونیشنس آ رہی ہوتی ہیں ان کے تھرو ان لوگ کو پہنچ رہی ہوتی ہیں چیزیں. تو یہ ہے کہ اس میں کافی آج کل جو ہے, حالانکہ لائف تھریٹنگ ایک سچویشن ہے باہر نکلنا, لیکن میرے پاس کارڈ لگا ہوتا ہے, تو میں ایون آج بھی جمعے کے دن بھی کرفیو میں جا کے میں نے چیزیں پہنچائی ہیں. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. المیہ آپ کو جو بھی آپ کی خواہش ہے وہ پوری کرے, آپ کی ساری مصیبتیں آپ سے دور رکھے اور آپ کے صاحبزادے کو لمبی عمر عطا ملے. صحیح جی, تھینک یو, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. ویل, آج ویسے واقعی کالرز بڑے انٹرسٹنگ ہیں, اور جو سب سے پہلے کالر آئے تھے جنہوں نے ایک مل کا بتایا تھا, اب یہاں پہ جو ہے نا ایک میرے میسج بورڈ پہ جو ہے وہ 3-4 الگ الگ اوپینینز آ گئے بھیا, یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک میسج آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو بھی صاحب تھے جنہوں نے کال کی اس مل کے بارے میں بالکل درست بات کی ہے, لیکن اسی کے نیچے ایک اور صاحب کا ای میل آئی ہوئی, میسج آیا ہے, وہ ہے وجہات. وہ کہتے ہیں بھائی یہ مل کافی ٹائم سے بند ہے, اس کے بالکل سامنے ایک اور بہت بڑی کمپنی کی مل ہے جہاں میں کام کرتا ہوں. داؤد ٹیکسٹائل مل کی ایک بہت لمبی کہانی ہے, میں آپ کو وائس نوٹ میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا, ای میل کروں گا. چلیں وجہات, آپ کی ای میل کی مجھے اب جو ہے نا انتظار ہے. صحیح ہے, کیونکہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کچھ لوگ ہاں کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ نہ کہہ رہے ہیں. خیر, فرحان الدین آپ کا میسج آیا, تھینک یو. رابعہ, بہت بہت شکریہ. فیصل خان کہتے ہیں آپ کا شو بہت اچھا ہے, لیکن پچھلے ہفتے آپ کا شو شروع ہوتے ہی اچانک ختم ہو گیا, کیوں؟ فیصل خان, یہ مجھے پہلے بھی کسی نے ایک شکایت کی تھی لاسٹ شو میں, حالانکہ میں لاسٹ شو پورا کر کے گیا ہوں 103 کے اسٹوڈیو سے, لیکن مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شو نہیں آ رہا تھا, آپ وہاں تو گانے چل رہے تھے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جہاں تک مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا شو جو ہے وہ بہت سارے لوگ لاہور بھی جاتا ہے, ملتان, فیصل آباد, جس جگہ پہ 103 وہاں ہمارا شو جاتا ہے. تو لاہور کے اسٹوڈیو میں یہ شاید ہوا ہے کہ شو بیچ میں سے کاٹ دیا اور گانے لگ گئے, کیونکہ وہاں کے لوگوں کے لیے شاید گانے امپورٹنٹ ہوں گے. ہم رات کے 2 بجے ایسی بیکار باتیں کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا گانے لگا دو, تو یہ شاید ہوا ہوگا. لیکن آئی ایم شیور کوئی ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ہوا ہوگا, اسٹریمنگ ہماری ڈاؤن ہو گئی ہوگی. ابھی دنیا میں اتنے بڑے بڑے مسئلے چل رہے ہیں
یہ میرا شو نہیں آیا یہ مسئلہ تھوڑی ہے, کوئی میٹر ہی نہیں کرتا ابھی تو. خیر آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں 021-3432-6676 یا پھر 021-3432-6675 پہ. بڑھتے ہیں نیکسٹ ای میل کی طرف. میرا نام حماد ہے, میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ واقعہ میری امی کی دوست نے ہمارے گھر پر سنایا تھا. وہ بتاتی ہیں کہ میرا بھائی کافی ٹائم سے جاب لیس تھا. پھر ایک دن اسے اس کے دوست نے سعودی عرب سے کال کی اور اپنے کفیل سے اسے سعودی عرب ہی بلا لیا کہ وہ وہیں آ کر کام کرے. میرا بھائی سعودی عرب چلا گیا اور اپنے دوست کے ساتھ رہنے لگا. وہ 5 وقت کا نمازی ہے. تو ایک صبح فجر کی نماز پڑھنے اٹھا اور نماز کے لیے باہر چلا گیا. کیونکہ وہ اس جگہ کو جانتا نہیں تھا اور زیادہ راستے نہیں پتا تھے, تو وہ چلتے چلتے ایک مسجد میں جا پہنچ گیا. وہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی وہ مسجد میں انٹر ہوا تو وہ دیکھتا ہے کہ مسجد میں کافی رش ہے اور سب لوگ جو موجود ہیں وہ لمبے لمبے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کی بڑی بڑی داڑیاں ہیں. کوئی وضو کر رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے. تو وہ ان کے ساتھ جا کر وضو کرنے لگا. جب بعد جماعت نماز ادا کرنے کے لیے جماعت کھڑی ہوئی تو وہ ان تمام لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا قد میں. جیسے ہی نماز ختم ہوئی اور اس نے سیدھی طرف سلام پھیرا تو سیدھی طرف کے صف میں بیٹھے سب لوگ غائب, اور الٹی طرف سلام پھیرا تو دوسری طرف کے بھی لوگ غائب. اب وہ پوری مسجد میں اپنے آپ کو بالکل اکیلا دیکھ رہا تھا. وہ بہت ڈر گیا اور وہاں سے باہر بھاگا. اس نے اپنی سلیپرز بھی وہیں چھوڑ دی اور واپس گھر کی طرف بھاگتا ہوا پہنچا. وہاں اس کا دوست اور ایک اور بندہ کھڑا ہوا تھا. جب ان دونوں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہو گیا, پسینے میں کیوں ہوں, خیریت تو ہے, ایسے بھاگتے ہوئے کیوں آ رہے ہو. پھر اس نے پورا قصہ سنایا. تو اس کے دوست کے ساتھ والے بندے نے کہا کہ بھائی تم کون سی مسجد میں چلے گئے. جب اس نے مسجد بتائی تو اس نے کہا کہ بھائی یہ مسجد جن ہے اور یہاں انسانوں کا جانا سخت منع ہے اور آئندہ کبھی نہیں جانا. اس کے بعد وہ اس مسجد میں کبھی نہیں گیا. یہ حماد مرچنٹ ہیں جنہوں نے اپنا واقعہ ہم سے شیئر کیا. سوچیں جس شہر میں ہم رہتے ہیں جہاں کوئی کہتا ہے 3 کروڑ کی آبادی ہے, کوئی کہتا ہے 4 کروڑ کی آبادی ہے, حکومت کہتی ہے 2.25 کروڑ کی آبادی ہے, کوئی نہ کوئی ایسی مساجد ہوں گی, کوئی نہ کوئی ایسی درگاہیں ہوں گی, کوئی نہ کوئی ایسی عبادت گاہیں ہوں گی جہاں پہ ہم انسانوں کے علاوہ بھی کوئی مخلوق سجدہ کرتی ہوگی, نماز پڑھتی ہوگی, قرآن پڑھتی ہوگی, بائبل پڑھتی ہوگی, جو اور تمام مذاہب موجود ہیں ہمارے سوسائٹی میں, ان سب جگہوں پہ جاتے ہوں. سوچیں کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کا تعلق, آپ کا انکاؤنٹر ایک ایسی مخلوق سے ہوا ہو, لیکن شاید پل بھر کے لیے ہی ہوا ہو. خیر جناب, اپنے شو کے آخری پہر میں آ چکے ہیں. 5-10 منٹ باقی ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کالز لے لیں اور 1-2 ای میلز بھی شامل کر لیں.
چلے جناب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف اور دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی مناج بھائی, میں صدف بات کر رہی ہوں نا. صدف. مناج بھائی جی, میں ناصر جم سے بات کر رہی ہوں نا. اچھا نا, تو صدف یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے ہمیں آف ایئر اپنا نام کچھ اور بتایا تھا, اب آپ کا نام کچھ اور. جی میرا نام, سوری, میرا گھر میں صدف کہتے ہیں, ویسے NIC میں تہمینہ واحد ہے. تو اصل نام بتائیں نا, تہمینہ. وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہی ہوں نا, میں آپ سے بات کرتے فرسٹ ٹائم میری کال لگی ہے نا, تو کنفیوژن میں اپنا نام بھول گئی آپ. واہ زبردست. نہیں, دونوں میرے نام ہے. زبردست. لیکن اچھا ایک بات میں پہلے بتا دوں کہ پہلے بھی 2-3 شوز میں لوگوں کے لیے عجیب ایک وہ بن گیا تھا میریکل کہ مجھے کالر کا نام کیسے پتا. وہ اس طرح پتا ہے کہ ہم آف ایئر پہلے اسکرین کرتے ہیں اور پھر آن ایئر جاتے ہیں نا لے کے. تو جی بتائیے آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہے. سر میں ناصر جم کی پہلی گلی میں رہتی ہوں, کونے والا گھر تھا میرا. تو ہمارے گھر کے باہر نا ایک باڑا سا بنایا ہوا تھا ہم لوگوں نے. پہلے تو کار کھڑی ہوتی تھی اس کے اندر, پھر اس کے بعد ہم نے گائے وغیرہ کھڑے کرنے کے لیے بنا لیا تھا. پھر اس کے بعد وہ ختم کر کے بائک وائک کھڑی کرتے تھے ہم نا. صحیح. پھر اس کے بعد ایک دن نا 1 بجنے والا تھا, تو میرے شوہر لوگ 1 بجے کے بعد آتے نا شاپ پہ سے, تو میرے دیور تھے نا گھر میں. ہیلو. جی بولیے. تو میرے شوہر 1 بجے کے بعد آتے, تو ہم لوگ رات کو نا, ہم لوگ بچوں کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی کھیل لیتے نا ہم لوگ. تو ایک دم نا باڑی کی دروازہ کھلنے کی آواز آئی نا, تو میں نے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا تو باڑی کی کنڈی کی آواز بند ہو چکی تھی. پھر میں نے کھڑکی سے دوسری سائڈ پہ دیکھا, تو میں نے دیکھا میرے دیور کھڑے ہوئے ادھر منہ کر کے نا سامنے والے گھر کی طرف. تو پھر جیسے ہی میں نے بچوں کو بتایا چاچو کھڑے ہوئے نا باہر. اچھا میں اپنے گھر کے دروازے کی طرف دیکھوں اندر آ کے نا, تو لیکن اندر سے کنڈی لگ رہی ہے, باہر سے کوئی بھی نہیں آیا. میں نے لوگوں کو اوپر بھیجا, میں نے دیکھا چاچو گھر میں ہے یا نہیں. کہتے ہیں چاچو تو گھر میں ہے اور پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں. تو سر یہ واقعہ میرے پاس پیش آیا تھا. میں نے خود بخود, وہ سفر کا مہینہ تھا سر, وہ تو ہو سکتا ہے کوئی اور کھڑا ہوا. جی نہیں, میں بھول نہیں سکتی. وہی سوٹ پہنے ہوئے تھے اور وہی میرے دیور تھے, اور وہ اس دن پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے. اور وہ بھی پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے جس کو آپ نے دیکھا؟ نہیں, وہ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے, لیکن ان کے پاس جیسے ہی شلوار قمیض ہے بالکل وہی ہے, اور وہی وہ گنجے سے ہیں تھوڑے نا, اور ادھر منہ کر کے کھڑے ہیں بالکل. میں نے باقاعدہ دیکھا ہے, اور لیکن وہ اندر نہیں آئے. اور دوبارہ میں نے دیکھا, میں نے بولا شاید ہی کسی سے بات کرنے, لیکن تھے ہی نہیں. اوپر دیکھوایا نا میں نے بچوں کو, تو اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو سر میں مانتی نہیں تھی, لیکن میں ماننا شروع ہو گئی سب سے. اور ایک نا میری بیٹی تھی نا مہانور نا, میرے ہسبینڈ 2.5 سال 3 سال پہلے عمرے پہ گئے تھے, ساس اور میرے شوہر نا. تو میری بیٹی کے وہ اثرات ہو گئے تھے. ناصر جم پہ ہی ہے, اقرا اسکول تھا, اب اس کا نام الشفاعت ہو گیا ہے. تو ادھر سے MHD کے پاس سے کچرا کنڈی ہے نا, وہاں سے آتے تھے بچے. تو میری بیٹی پہ اثرات ہو گئے تھے. کیسے پتا چلا اثرات ہو گئے؟ جی کیسے پتا چلا اثرات ہو گئے؟ وہ سر پھر میں نے دکھوایا تھا 4 نمبر پہ, لاڈی 4 نمبر پہ قاری صاحب بیٹھتے ہیں نا مسجد کے اندر نا, تو ان کو دکھایا تھا. تو انہوں نے ایک سیکنڈ آپ نے کیسے پتا چلا؟ قاری صاحب کے پاس کیسے لے کے گئی آپ, یہ تو بتائیں پہلے. میں سر پہلے نا میں ڈاکٹروں کو دکھا رہی تھی, اپنے علاقے میں اسپیشل ڈاکٹروں کو دکھا رہی تھی. اس طرح سے فائدہ ہی نہیں ہو رہا تھا کچھ بھی نا. وہ چلنا پھرنا بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا بالکل. ہوتا کیا تھا؟ جی چل پھر بھی نہیں پا رہی تھی وہ, ماشاء اللہ وہ 9 سال 10 سال کی بچی تھی. وہ ہوتا کیا تھا یہ بتائیں مجھے. ہوتا کیا تھا سر, بس پہلے تو الٹیاں کرتی تھی, پھر وہ بس آنکھ کھلے لیٹی رہتی تھی, اور عجیب عجیب آواز نکالنا, اور سانسیں ایسی جیسے بس ابھی دم نکل جائے گا. عجیب عجیب کھینچ کے سانسیں لیتے نا ان کے وقت میں, ایسی سانسیں لیتی تھی. بات کرنا چھوڑ دی تھی اس نے, نہ چلنا, چل بھی نہیں پاتی تھی. میں کبھی انڈس لے, پھر اس کے بعد میں نے انڈس میں دکھایا, میری دوست نے بولا آپ انڈس میں دکھایا نا, تو پھر میں اس کو انڈس میں لے کے گئی. تو انڈس میں بھی ان کے ٹیسٹ ہو رہے تھے, سب کچھ ہو رہے تھے. وہ اسٹک مار کے پیروں بھی چیک کرتے تھے, سب علاج کروا رہی تھی, لیکن ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. اور ڈاکٹر کہتے کیا تھے کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کچھ بھی نہیں, بس وہ علاج کر رہے تھے, لیکن کہتے تھے سب کچھ نارمل آ رہا ہے. پھر میں نا ان کو آپ بابا کے پاس لے کے گئیں, پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے نا ان کی انگلی پکڑ کے پتہ نہیں کیا ان سے بات کرتے تھے, تو وہ عجیب آواز نکالتی تھی. پھر اس کو کلمہ علمہ پڑھایا گیا, پھر اس سے قسم لی گئی آپ دوبارہ نہیں آؤ گے, یہ نہیں کرو گے. تو اب صحیح ہے آپ کی بیٹی؟
ہاں اب صحیح ہے، لیکن ابھی بھی ہمیں نا ہلکا ہلکا محسوس ہوتا ہے، وہ رات میں نا عجیب عجیب آواز نکالنا شروع ہو جاتی ہے، ہم لوگ ڈر جاتے ہیں اس سے. جیسے کہ عجیب ہی آواز ہوتی، کچھ پہچان میں نہیں آتی. ابھی آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ ابھی تو سو رہی ہے میری بیٹی. تو یہ آخری واقعہ کب ہوا تھا ایسا کہ رات کو آوازیں نکالی اس نے عجیب عجیب سی؟ یہ 1 مہینہ پہلے. 1 مہینہ پہلے. اور ہوتا کیا ہے؟ 1 سیکنڈ کے لیے نکالتی ہیں. اچھا رات کو. ہاں. تو ان کو کہیں سانس کی تو پرابلم نہیں ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ماشاءاللہ، کچھ بھی نہیں، چلتی پھرتی سب کچھ دیر سیٹ ہے ماشاءاللہ، باتیں کرنے والی ہے، تیز، سب کچھ اچھی ہے. لیکن نا یہ ہوا پھر اس کے بعد نا 4 نمبر کے مزار ہے نا، 4 نمبر پہ آپ نے سنا ہوگا. نہیں میں نے تو نہیں سنا. خیر بتائیے. 4 نمبر پہ ہے مزار نا. پھر میری نندیں ادھر لے کے گئی نا، اس کے بعد اور بالکل چلنے پھرنے شروع ہو گئی تھی پھر تو. اچھا. ہاں تو ماشاءاللہ اب تو صحیح ہے، لیکن یہ میں مانتی ہوں ایسا ہو جاتا ہے سر، اثرات وغیرہ ہو جاتے ہیں. چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ سر، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلو جناب بڑھتے ہیں اپنے ایک اور ای میل کی طرف. السلام علیکم منہاج، میرا نام حسن ہے اور میں لاہور کا رہنے والا ہوں. یہ اپنا واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ہوا کچھ یوں کہ میری بیگم کی فیملی، جس میں میری وائف، ان کی بہن اور ان کے والدین، وہ لاہور کے ایک علاقے سمن آباد میں ایک گھر میں 1 مہینے کے لیے شفٹ ہوئے. کیونکہ وہ اپنا پرسنل گھر بنوا رہے تھے اس لیے ان کو شفٹ ہونا پڑا اس گھر میں رینٹ پر. حیرت کی بات یہ تھی کہ جتنا رینٹ اس گھر کا ہونا چاہیے تھا اس سے بہت کم رینٹ پر ان کو یہ گھر ملا ہوا تھا. خیر یہ لوگ اس میں شفٹ ہو گئے. 2-3 دن تو صحیح گزر گئے، لیکن اس گھر میں شفٹ ہونے کے 3rd اور 4th ڈے عجیب سی بات ہوئی. میری وائف نے بتایا کہ ان کا بیڈ روم اور سٹنگ روم ساتھ ساتھ تھے اور بیڈ روم کے ساتھ ایک اور روم تھا جس میں انہوں نے اپنا سامان رکھا ہوا تھا. ایک دوپہر میری وائف اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کی بہن اور والدہ سو رہی تھیں اور فادر جاب پر گئے ہوئے تھے. کوئی 2 یا 3 بجے کا ٹائم ان کو اس روم جہاں سامان رکھا ہوا تھا اس کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی. تو ان کو ایک دم سے ایسا فیل ہوا کہ جیسے 3-4 چھوٹے چھوٹے سے لوگ ان کے سٹنگ روم سے گزرے ہوں. تو وہ دوڑتی ہوئی دیکھنے کے لیے گئیں کہ کون ہے، مگر دیکھ نہ پائیں. البتہ انہوں نے اپنے سٹنگ روم کا دروازہ بند ہوتے دیکھ لیا، جیسے کوئی ابھی وہاں سے باہر نکلا ہو. خیر انہوں نے اس بات کو اگنور کر دیا اور شاید وہم سمجھ کے جانے دیا. اسی طرح 3-4 دن اور گزر گئے. ایک دوپہر میری بیگم اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی. دوپہر کے 2-3 بجے کا ٹائم تھا کہ اچانک سے پھر سے اسی روم کا دروازہ کھلا جہاں ان کا سامان تھا. اس بار انہوں نے فوراً جا کر دیکھا کہ کون ہے، تو دیکھ کر سکتے میں آ گئی کہ 3 چھوٹے چھوٹے قد کے لوگ جن کی ہائٹ زیادہ سے زیادہ 2 فٹ ہوگی، وہ وہاں سے نکلے اور چلتے ہوئے سٹنگ روم سے ہوتے ہوئے باہر نکل گئے. یہ منظر دیکھ کر میری بیگم ڈر گئی اور سمجھ گئی کہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے اس گھر میں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ بات اپنی والدہ کو بتائی، جنہوں نے کہا کہ یہ تمہارا وہم ہے، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن اس کے اگلے ہی دن میری وائف اور ان کی بہن اور والدہ ایک شادی اٹینڈ کرنے چلے گئے اور گھر میں صرف ان کے فادر موجود تھے. شادی کسی قریبی رشتہ دار کی تھی، اس لیے رات انہوں نے ان کے گھر سٹے کرنے کا سوچا تھا. اسی لیے انکل گھر میں بالکل اکیلے تھے.
اسی رات انہوں نے پتہ نہیں کیا دیکھا کہ رات 2 بجے کے ٹائم وہ گھر چھوڑ کر اپنے ایک دوست کے گھر چلے گئے. نیکسٹ ڈے جب ان کی وائف نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ اتنی رات اپنے دوست کی طرف چلے گئے, تو انہوں نے بس یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ جب گھر چھوڑیں گے تب بھی بتاؤں گا, ورنہ تم لوگ ابھی ڈر جاؤ گے. اس کے بعد اپنے نئے گھر میں جانے سے 1 ہفتے پہلے ان انکل کی ڈیتھ ہو گئی اسی گھر میں, اور یہ راز بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا. بعد میں جب اس گھر کے بارے میں کسی سے پوچھا تو پتا چلا کہ یہ گھر 5 سال سے بند پڑا ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے یہاں کبھی کوئی نہیں رک پایا. اور جو بھی فیملی ادھر آ کے رکتی ہے اس کو یا تو اسی طرح چھوٹے قد کے لوگ یا کبھی کوئی عورت یا کبھی کوئی مخلوق نظر آتی ہے. یہ گھر آج بھی بند ہے اور کبھی آباد نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ ایک جگہ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ لاہور میں ایک علاقہ ہے جس کو بند روڈ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. وہاں ایک بزرگ عورت بیٹھتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر ایک جن آتا ہے اور وہ یہ مردانہ آواز میں بات کرتی ہیں, اور لوگ ان سے مدد یا اپنے کام کروانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. میرے چھوٹے بھائی ان سے مل چکے ہیں اور یہ سب ان کی آنکھوں دیکھا بات ہے. چلیں جناب, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے ساتھ ہوئے واقعات ہم سے شیئر کیے. اور بند روڈ کوئی لاہور میں جگہ واقع ہے جہاں پہ ایک بزرگ عورت بیٹھتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر بھی ایک جن ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے ایک لاہور میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ کلمہ چوک, لالک چوک کی طرف یا کسی اور چوک کی طرف میں لاہور میں تھا, تو میرے ایک رشتہ دار ہے, انہوں نے بتایا کہ ان کا کام ہے لاجسٹکس کا, مال سپلائی کرتے ہیں, کیچپ اور یہ سب چیزیں. تو رات کو ان کی سپلائی ہوتی ہے. کہتے رات کو میں ڈیلیوری کرنے چلا گیا, ایک راؤنڈ اباؤٹ سے گزرا تو وہاں پہ مجھے ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا نظر آیا. عجیب بات یہ لگی کہ وہ شخص ہنس رہا تھا, مسکرا رہا تھا, اور پورے راؤنڈ اباؤٹ پہ صرف انہی کی ایک گاڑی تھی, اور جب سے وہ گاڑی کی طرف دیکھ ہی جا رہا تھا. اور پھر جیسی وہ گاڑی ایک اشارے پہ آ کے رکی, اور جب انہوں نے برابر میں دیکھا تو وہی شخص وہاں پہ موجود تھا, اور اگین چہرے پہ اسمرک تھی, مسکراہٹ تھی. اور جب لائٹ پڑی پیچھے گاڑی کی اس کے چہرے پہ تو کہتے ہیں کہ میں چیخے مارتا ہوا, سگنل توڑتا ہوا اس جگہ سے بھاگ گیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں دوبارہ گھوم کے آیا دیکھنے کے لیے, تو پھر کوئی نہیں تھا. وہیں پہ کارنر پہ دکانیں تھیں. کہتے میں ادھر گیا, ان سے پتہ کیا کہ ایسا یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے, میں نے ایسی کوئی چیز دیکھی ہے. تو وہ کون ہے بابا, آتے ہیں یہاں پہ. تو ان دکان والوں نے بتایا کہ سر اکثر اس ٹائم پہ لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کو کوئی شخص نظر آیا جس کا منہ جلا ہوا ہوتا ہے, مسکرا رہا ہوتا ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ کوئی انسان نہیں, وہ کوئی مخلوق ہے. ویسے ہی جیسے کہا جاتا ہے کہ جب اس مخلوق کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہ قریب آ جاتی ہے سننے کے لیے کہ آخرکار ان کے بارے میں ایسی کیا بات ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ مانتے ہیں
بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. بس جاتے جاتے یہ کہنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ اتنا ہی مذاق اڑائیں کہ خود مذاق نہ بن جائیں. آپ کو نہیں معلوم کہ جس جگہ پہ آپ ابھی موجود ہیں وہاں آپ کے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہو جس کو شاید آپ تو دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ مخلوق آپ کو ضرور دیکھ سکتی ہے اور چاہے تو اپنی پریزنس بھی شو کرا سکتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.